وہاں ادب اور احترام وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، انہوں نے جس عقیدے کی تعلیم دی اس پہ تو ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے، وہاں کی مٹی اٹھا کے چاٹ رہے ہیں۔ اب بعض لوگ جو نا حالت احرام میں کہتے ہیں حجر اسود پہ نہ جانا، حالت احرام میں رکن یمانی کو نہ چھونا، کیوں جی؟ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو پھر تو منع کر دو بھائی، کسی سے ملاقات ہی نہ کرنا، ہو سکتا ہے اگلے نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ مال تو بیٹے کا ہے، لیکن بیٹے کا مال باپ کا مال ہے، بیٹا لا کر دے رہا ہے والد کو، تو حج کس پر فرض ہے؟ اگر ایک شخص کی نیت صحیح بھی ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف دے کر اجر کمانا چاہتا ہے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، یہاں تو نیت ہی کوئی عبادت والی محسوس نہیں ہو۔ میں اس موقع پر اپنے ان تمام بھائیوں، بچوں، بہنوں، بچیوں کو مخاطب کر کے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ نے یہ سعادتیں بخشی ہیں، اللہ کے لیے ان چیزوں سے اعتراف کریں اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال میں للہیت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میقات کے حوالے سے شیخ صاحب آپ نے رہنمائی فرمائی، اور اسی سوال کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اب جو لوگ وہاں چلے جاتے ہیں اور وہ ایک عمرہ تو یوں کر چکے ہیں کہ وہ جدہ سے انہوں نے احرام باندھ لیا، جو حلیفہ سے یا مدینہ سے انہوں نے احرام باندھ کر آ گئے، تو اب دوسرا اگر انہوں نے عمرہ کرنا ہے، اس میں دو سوال میں چاہوں گا کہ اس کی رہنمائی ہو جائے کہ ایک تو یہ بتائیے، ایک سوچ ہمارے یہاں ہے بہت زیادہ عمرے کرنے کی وہاں جا کر، اور اس کے لیے لوگ جو ہے وہ مسجد عائشہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ بہت زیادہ عمرہ کرنا بالخصوص ان احوال میں جب وہاں عمرہ کرنا نسبتاً مشکل ہے، یہ کیسا ہے، شرعاً کیسا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی رہنمائی کر دیں کہ اگر کوئی شخص ایک آدھا عمرہ کرنا چاہتا ہے مزید، تو وہ کون سا مقام ہوگا ایسا کہ جہاں سے شرعاً جانا، احرام باندھنا صحیح ہوگا؟ جی، اس حوالے سے پہلے تو آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ حج پہ جانے والا کون سا حج کرنا چاہ رہا ہے؟ حج تمتع کرنا چاہ رہا ہے، حج قران کرنا چاہ رہا ہے، حج افراد کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر تو حج قران اور حج افراد میں سے کسی حج کا ارادہ ہے تو وہ تو درمیان میں کوئی عمرہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا احرام جو اشہر الحج میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحج میں اس نے پہن لیا ہے، باندھ لیا ہے، اب یہ احرام کھلے گا ہی اس کا یوم النحر کو۔ جی، حج کے لیے باندھا۔ البتہ حج تمتع کر رہا ہے تو عمرہ کر کے احرام اسے کھول دینا ہے اور ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں۔ وہ درمیان میں کوئی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صحیح، لیکن یہ پہلا عمرہ جو اس نے جا کے کیا ہے، یہ عمرہ اس کا حج کا عمرہ ہوگا، حج تمتع کا، حج تمتع کا۔ یہ عمرہ اور حج ملیں گے تو حج تمتع بنیں گے۔ صحیح۔ ویسے کثرت اعتمار کی بہت زیادہ عمرے کرنے کی فضیلت ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جانے کے بعد ہم ہر نماز کے بعد ایک عمرہ کر رہے ہیں، جس طرح لوگ گنتی بڑھا رہے ہوتے ہیں، جی آج میں نے 5 عمرے کیے، آج ہر نماز کے ساتھ کیے، آج میں نے 3 عمرے کیے۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ وہاں رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ طواف کریں، دیگر عبادات ہیں ان کو اپنائیں۔ اگر کوئی ایک آدھ عمرہ کرنا بھی چاہتا ہے تو دیکھیے متفق علیہ جو میقات ہیں ہم آفاقی لوگوں کے لیے، وہ تو وہی ہے، اور سب سے قریب کا میقات کرن ہے، کرن المنازل، جو کہ طائف کا میقات کہلاتا ہے۔ سب سے قریب مکہ سے جو میقات ہے وہ یہی میقات ہے۔ آج جدید نام کیا ہے صاحب؟ سیل کبیر، اس علاقے کا نام ہے سیل کبیر، صحیح ہے، اور وہ وادی جو ہے اس کو کرن المنازل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیل کبیر کا علاقہ، بڑی مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، وہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں۔ جی جی جی، تو وہاں چلا جائے، عمرہ کر لے، یہ تو ایک متفق علیہ طریقہ ہے، جس میں کوئی اشکال ہی نہیں اشکال ہی ہے۔ نہیں۔ باقی جیرانہ اور مسجد عائشہ یعنی حدود حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آنا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ بل ایک حد تک استدلال اس کو 100% رد تو نہیں کر سکتے کہ آپ علیہ السلام نے احرام بندھوانے کے لیے آخر انہیں
अदन अल हिल में क्यों भेजा, कोई ना कोई एक हल्की फुल्की गुंजाइश है। इस्तदलाली तौर पर महसूस तो होती है, लेकिन वो एक मुत्तफक अलैह तरीका है। और फिर ये चीज़ कि जो हर नमाज में उम्रे वाला एक शौक है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। फिर उस गुंजाइश का सब वो एक पस मंज़र, उसमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस हद तक नबी अलैहिस्सलाम का जो इजाज़त देना था वो तो एक ख़ास अमल के उम्मुल मोमिनीन का उम्रा रह गया था अयाम मखसूसा की वजह से शुरू वाला। तो आप अलैहिस्सलाम ने बाद में उनको रोते हुए देखा कि लोग हज और उम्रा करके जा रहे हैं और मैं खाली हज के साथ जा रही हूँ, तो आपने उनको वहां भेज दिया। फिर सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के दौर में, सहाबा कराम के दौर में इस तरह का अमल मुस्तनद रिवायत से कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए इसको एक इस्तदलाली और इज्तिहादी कैफियत ही कह सकते हैं। वो नस से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए ये मिकात है, कर्न है, ज़ुलहुलैफ़ा है, ये लमलम है, जोहफा है, तो लिहाजा उसी को ही इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल वाज़ेह हो गया शेख साहब, अल्लाह आपको रज़ा कर दे कि जो चीज़ शरन साबित है उसी को लेना चाहिए। एक ख़ास पस मंज़र में औरत की मजबूरी को जो सामने रख कर इजाज़त दी गई, उसे आम अहवाल में इस्तेमाल कर लेना ये कोई अच्छा अमल नहीं, मुनासिब नहीं है। और फिर इसी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा उम्रे करना भी मुनासिब नहीं है, गो कि एक फजीलत वाला अमल है। बिलखुसूस इस तनाजुर में अगर हम शेख साहब देखें तो लोग उम्रे करते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो खुशू, वो आर्जी बरकरार ना रहे, थकावट की वजह से इंसान भाग दौड़ में कमा को उसके पूरे मनासिक अदा नहीं कर पा रहा, गिनती का शौक पैदा हो जाता है। फिर बहुत सारा देखो कसरत ये है, आप वापस आ गए, फिर अल्लाह जब आपको तौफीक दे फिर जाए, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा जो है वो ये है कि फिर अल्लाह ताला जब आपको तौफीक दे फिर आप चले जाए वापस, ये है जी। और फिर इसमें एक और चीज़ भी है शेख साहब, जब भी लोग हरम की तरफ जाते हैं बिलखुसूस उम्रे की नीयत से या हज के लिए, तो एक जहनों में एक ही ख्याल होता है कि शायद मदीना जाना भी इसका एक हिस्सा है और वो इसी एहतमाम के साथ जाते हैं। फिर लोगों का कहना कि वहाँ जाएं तो मेरी तरफ से सलाम भेज दें, और बल्कि बाद लोग फ़ोन पर सलाम भेज रहे होते हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हज के जितने भी अरकान व मनासिक हैं वो सारे मक्कतुल मुकर्रमा में है। एक मदनी शख्स मदीना वाला भी हज या उम्रा अदा करना चाहेगा तो उसको मक्का ही जाना है, बल्कि मदीना में तो इहराम ही नहीं है। मदीना का जो मीकात रखा गया है वो भी मदीना की हुदूद, जो हुदूद हरम है, हरम मदनी, उसके ख़त्म होने के बाद है। तो हज और उम्रे के अहकाम व मनासिक का ताल्लुक कहाँ हो सकता है? मदीना एक अजमत वाला शहर है और नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई, दुआएं मांगी हैं, ये सारी चीजें हकीकत है। एक तो मदीना जब भी कोई शख्स जाए तो अव्वलन वो कसद मस्जिद नबवी की ज़ियारत का लेके जाए, ज़िमनन शहर मदीना की रिहाइश भी, और रौज़ा रसूल पे हाज़री, बकी की हाज़री, और ये सारी ज़िमनन ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हदीस की रोशनी में जो बाकायदा एक कसद से ज़ियारत के लिए अजर की नीयत से जाता है, तो 3 मसाजिद है, मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है और बैतुल मुक़द्दस है। 3 जगह आपने बयान फरमाई है। इसके लिए खुसूसी कसरत करके करना सही है शहर के लिए, या हमारे अवाम के ज़हन पर होता है रोज़ा रसूल के लिए जा रहे हैं, रोज़ा रसूल की हाज़री के लिए जा रहे हैं। आम तौर पर जुबानों पर यही है। हज उम्रे पे जाने वाला भी मदीना पाक जा रहे हैं, रोज़ा रसूल की हाज़री नसीब होगी, तो ये कसद जो है ये दुरुस्त रही है। हज मक्का में मुकम्मल हो गया, उम्रा मक्का में मुकम्मल हो गया, हाँ वहां गया हुआ है तो हम कहते हैं ये सादर जरूर हासिल करें। लेकिन ये कहना कि अगर कोई नहीं जा सका उसके उम्रे में नक्स आया या उसके हज में नक्स आया, ये बिल्कुल गलत है। अब रहा एक अहम तरीन आपका सवाल का हिस्सा कि रोज़े रसूल पर सलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में जाने की एक दुआ सिखाई है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनल मुस्लिमीन वल मुमिनीन। ये एक दुआइया कलिमा है।
गो खिताब के सीगों के साथ है, अस्सलाम अलैकुम या अलल कबूर या हर्फ निदा के साथ, लेकिन बतौर दुआ पढ़ने के लिए आपने हुक्म दिया है। यही हुक्म इन कबूर का है, रोज़ा रसूल का है, सैयदना अबू बकर की कब्र मुबारक का है, यही हुक्म सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। आप जाएं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ें, आम दुरूद पढ़ें, ये दुआ पढ़ें। इब्ने उमर के अमल से ये भी साबित है कि इनफरादी सलाम भी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर, है वही चीज अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। अभी यह है कि इनफरादी मुफरद के सिगों के साथ उन्होंने कह दिया, ये खुद सलाम कर रहा है। यहां पर आकर हम बड़े गुल्व का शिकार हो जाते हैं अकीदे के हवाले से, जिसकी वजह से ये खुराफात है। सलाम यहां से भेजा जा रहा है, फोन पर वहां सलाम ऑन करके कि पढ़ लो भी सलाम, भेज लो भी सलाम, या पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बैठा हुआ सलाम भेज रहा है। ये अकीदा है इसके सोच के पीछे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है, हमारे सलाम को सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। ये तीनों चीजें शरीयत से साबित नहीं। जब ये अकीदे में गुल्व आया यहां पर, तो फिर कहने वाला ये कहता है कि मेरा सलाम कह देना। ये दुनिया जो हयात है ना कि वहां जा रहे तो जी मेरा सलाम उनको कह देना, ठीक है, वो तो जिंदा हयात है। तो जब अकीदा उन्होंने रखा कि अल्लाह के नबी जिंदा है तो मेरा सलाम कह देना, सुनते हैं तो मोबाइल ऑन कर दिया कि आप खुद ही सलाम कह दो। बेअदबी, गुस्ताखी के साथ साथ अकीदे के हवाले से ये कमजोरियां हैं, लिहाजा इन चीजों से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। ये सलाम बतौर दुआ हमें पेश करना चाहिए, तो वहां से गुजरते हुए बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ दुआ पढ़ते हुए चले जाना चाहिए। ये जाहिर सी बात है, फ़ोन पर सलाम करना या किसी को कहना ये बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि मैंने बताया इनके पीछे अकीदा है जो अकीदा बातिल है। अगर वो अकीदा हटा दिया जाए तो खुद ब खुद ये जो रसूमात है ये खत्म हो जाएंगी। वो क्या अकीदा? हयातुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, आप सुनते हैं, आप जवाब देते हैं। ये तीनों चीजें अहादीस सहीहा से साबित नहीं होती। इसी चीज़ को जोड़ते हुए आगे बढ़ा, बाज़ लोग जाते हैं हरमैन, मक्का हो या मदीना, बिलखुसूस मदीना, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के हशरात, कीड़े मकोड़े, बिल्ली, हत्ता कि कुछ लोग अपने आप को सगे मदीना कहते हैं, मदीने के कुत्ते हैं। तो इस तनाजुर में भी ज़रा आप नसीहत फरमाएं कि ये इस तरह के जो ये रवैये हमारे, इस बारे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है? शरीयत हमारी जो रहनुमाई करती है वो ये है कि इंसानों में शिर्क का जो आगाज है वो मोहब्बत में गुल्व की वजह से हुआ। मोहब्बत में गुल्व ये शिर्क की बुनियाद है, यानी मोहब्बत हो लेकिन गुल्व मुबालगा ना हो। तो ये शहर मदीना के साथ मोहब्बत में गुल्व है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में गुल्व है। जिन अंदेशों को आपने जाहिर करते हुए फरमाया, ला दुआएं मांगी, लोगों को नसीहत की, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा, यही गुल्व है। ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह का बेटा कहने वाले कह रहे हैं ईसाई, वो ईसा अलैहिस्सलाम से नफरत में नहीं, मोहब्बत में गुल्व। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, मोहब्बत में गुल्व। और इससे पहले इब्ने अब्बास वाली उस रिवायत को रखें तो कौम नूह के जो उन बुतों का जिक्र है, वद का, सुआ का, यऊस का, याऊक का, नसर का, तो ये कौन थे? ये नेक लोग इनसे मोहब्बत रखते थे। तो ये इस गुल्व की खुराफात हैं कि इंसान अकीदे में शिर्क में मुब्तला होता है, फिर इस कदर अकीदत में आगे बढ़ा कि वहां के कुत्ते, वहां के बिल्लियां, वहां के हशरात अपने तरफ निस्बत करना वो फख्र समझता है। बिल्कुल ये नाजायज हैं। वहां अदब और एहतराम वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है। वहां रहते हुए कसरत से दुरूद पढ़ें। सबसे बड़ा अदब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं। भी जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उन्होंने जिस अकीदे की तालीम दी, जिस तरीके अमल की तालीम दी,
اس پہ تو ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے، وہاں کی مٹی اٹھا کے چاٹ رہے. میں آپ کو سچا واقعہ بتاؤں کہ ہم گاڑی میں تھے، زیارات والے زیارات کرا رہے، ایک خاتون نے بس میں سے اٹھ کر کہا اس سے کہ آپ کے پاس وہ خاک شفا ہے، کیونکہ وہ ٹھیکریاں بنا کے نا مٹی کی بیچتے ہیں پہلے، یہ مدینہ کی مٹی شفا ہے، وہ ایک خاص جگہ متعین کی ہوئی تھی. اب دیکھیے اس کا کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج کل بڑی سختی ہے، اس لیے میرے پاس تو خاک شفا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مدینہ پورے کی مٹی جو ہے شفا ہے. آج کل کھدائی ہو رہی ہے تعمیرات کے حوالے سے، ایک سائڈ بتائی اس طرف، اور آپ لوگوں کے سامنے مٹی اٹھائیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے. آپ ایسے کرنا کہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، جب جماعت مسجد نبوی میں کھڑی ہوتی ہے تو آپ کسی کو اس گڑھے میں اتار دیں اور شاپر لے کر وہ چلا جائے اور وہاں سے مٹی بھر کے جلدی سے ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے. میں جو بتا رہا ہوں نا کہ وہاں مسجد نبوی میں جب جماعت کھڑی ہو تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ آپ نے محترم بڑی اچھی اچھی باتیں بھی ہمیں بتائی ہے، اس شہر کی فضیلت بھی بتائی ہے، یہ آخری بات بتا کر آپ نے اپنی ساری باتوں پہ پانی پھیر دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ سب تکبیر اولیٰ میں شریک ہو، ادھر لوگ نماز پڑھیں، آپ گڑھے میں چوری مٹی اٹھائے. یہ عقیدہ ہے بالکل ناجائز اور حرام امور ہے، ایسی کوئی بات نہیں. جزاکم اللہ. ایک اور شیخ رویہ ہمارے ہاں بہت نظر آتا ہے، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں پاکستان، انڈیا یا ترکی، ایران، ان علاقوں سے جانے والے لوگوں میں کم از کم یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے، شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے، اور یقیناً اس پر نصیحت کی بھی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب مسجد نبوی میں نماز کا ایک اجر ہے، مسجد حرام میں نماز کا ایک اجر ہے، لیکن لوگ یہاں کی نمازیں چھوڑ کر غار حرا جا رہے ہیں، غار ثور جا رہے ہیں، یا جو ہے وہ جو بنو سعد کی جو ہے بستی میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر نوافل پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہاں کچھ ٹھہرنا جن کے بارے میں کچھ غیر ثابت باتیں مشہور ہو چکی ہیں، اور لوگ وہاں جانے کو اہمیت دیتے ہیں. یہ مزاج کیسا ہے، اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. کہ کچھ زیارات تو مشروع ہیں مدینے میں، جیسے قباء میں جانا، بقیع الغرقد جس کو جنت البقیع کے نام سے قبرستان، شہدائے احد، وہاں نبی علیہ السلام جاتے ہیں ان کی قبروں پر، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے. تو ان جگہوں پر سنت کی نیت سے جانا باعث اجر ہے، لیکن ان اوقات میں بھی انسان اس طرح جائے کہ نمازوں کا وقت نہ ہو. حتیٰ کہ مسجد قباء میں جانے کی فضیلت ہے کہ بندہ گھر سے جہاں رہائش ہے وضو کر کے جائے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا اجر دیتا ہے. لیکن اس نفلی نماز کی فضیلت ہے فرض مسجد نبوی میں آ کے ادا کرے، وہ فضیلت جو فرض کو حاصل ہے مسجد نبوی میں وہ قباء کو حاصل نہیں. کوشش کرے کہ فرائض کا اہتمام یہاں کرے. اس کے علاوہ باقی جگہیں ان کو ایک تاریخی حیثیت کے طور پر ہم لے سکتے ہیں. بندہ بغیر کسی اس عقیدے کے ساتھ کہ وہاں جانا اجر ہے، سنت ہے، اس نیت سے ان کو دیکھنے کے لیے جانے میں تو کوئی حرج اور قباحت نہیں، لیکن وہاں جا کر نوافل کا اہتمام کہ غار ثور میں اتر جانا، غار حرا میں اتر جانا، نوافل پڑھنا، جہاں کسی بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یہاں نبی علیہ السلام گزرے تھے، یہاں بیٹھے تھے، وہاں فوراً نماز، تو یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں. تو ان زیارات والی جگہوں پر بھی جائے بندہ، لیکن اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کی فرض نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے حرمین کی، تاکہ اس سے پہلے واپس آ جائے. چند دنوں کے لیے تو جاتا ہے، لہذا اس کا اصل مقصود جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے. اگر وہ فوت ہو گیا، ادھر ادھر گھومتے رہے تو صاف ذرا کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے. جی شیخ صاحب، یہاں ایک سوال اور بھی ہے. اب یہ کچھ ایسے سوالات تھے جو زیارات سے ریلیٹ کرتے تھے، اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں اور زیادہ وقت ان چیزوں میں صرف کر دیتے ہیں. اور احرام کی کیا ایسی پابندیاں ہیں؟ احرام پہن لینے کے بعد مرد ہو یا عورت ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو اس حوالے سے ذرا. ایک تو مطلقاً قرآن مجید میں
बता दिया कि फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। ये चीजें तो बेहयाई फिस्क फजूर का कोई अमल, झगड़ा बहस मबहस से खाम खा के इन चीजों को बाला ताक रख देना है। फिर इससे हटकर जो मखसूस पाबंदियां हैं वो जो मुश्तरक है, खुशबू का लगाना, बालों का काटना, नाखूनों का काटना, शिकार करना, ये मुश्तरक है मर्दों औरतों के दरमियान। वैसे गुस्ल करते वक्त शुरू में लगा सकते हैं जिस्म में? इहराम से पहले खुशबू आप जिस्म पे लगा सकते हैं, इहराम के कपड़े पे ना लगाएं। ठीक है। यहाँ एक इश्काल कुछ भाइयों की तरफ से है कि जी इहराम की चादर को भी सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू लगाई थी। सही मुस्लिम में मुख्तलिफ असनाद के साथ जो रिवायात हैं उनके मतन से ये वाज़ेह होता है, उसमें ले इहराम ही है। असल में इहराम बांधने के लिए मैंने आपको खुशबू लगाई, यानी इहराम से पहले, इहराम की चादर को नहीं। सही है। ज़ाहिर सी बात है, इहराम से पहले जो लगाएगी वो जिस्म से ही, बस जिस्म पे है, बालों पे है, ये निशानात रह सकते हैं। ख़वातीन के लिए जो मज़ीद पाबंदियां तो मुश्तरक है हर एक के लिए। ख़वातीन के लिए जो एक इजाफी पाबंदी है कि वो हालत इहराम में दस्ताने ना पहने और चेहरे पे नकाब लगा के ना रखे। नकाब वो कपड़ा है जो मुस्तकिल चेहरे पे बंधा रहता है। बड़ी चादर है, ऊपर से खींच लेना पर्दे के लिए जायज़ है, जिस तरह के सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत से कि जब अजनबी लोग हमारे सामने से गुजरते थे हम चादर खींच लेते। सईदा उम्मे सलमा की रिवायत से जो है वो यूं है, यूं खींच ले, पर्दा कर लेती थी, तो पता चला हिजाब है, नकाब से रोका गया। अच्छा, एक नकाब व हिजाब के लिए अलहदा से यहाँ पे सर पे बांधने का आता है कि ऊपर से यहाँ बांधा नहीं है चेहरे पे, तो ठीक है, वो भी उसी चादर के हुक्म में है। तो ये कपड़ा लगे ना, टच ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब सईदा उम्मे सलमा ने फरमाया, सईदा आयशा ने खींच दिया चेहरे पर, तो चेहरे पे लगेगा। ठीक है। बस निकाब नहीं करना। निकाब की जो कह रहे हैं कि डेफिनेशन यूं है कि यूं आप आंखों से नीचे जो बांधते हैं, बांध दिया जाता है और मुस्तकिल पर्दा हिजाब है। हाँ, हिजाब और पर्दा। मर्द के लिए जो है ना दस्ताने हैं, ना मौजे हैं और ना ही सर को ढांपना है। ये पाबंदियां मर्द के लिए मखसूस है अलहदा से। अब इन इहराम की पाबंदियों में से कोई पाबंदी जानबूझ के बंदा तोड़ता है, किसी मरज की वजह से भले तोड़ता है, तो फिर तीन चीजों में से एक चीज फिदिया के तौर पर देनी है। जैसे सैयदना काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है कि उनके बालों में जुमे हो गए बहुत ज्यादा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया बाल मुंडवा लो, बाल मुंडवा लिए उन्होंने। अब आपने फरमाया कि इन तीन में से या तो कुर्बानी करो, 6 मसाकिन को खाना खिलाओ, या 3 रोजा रखो। फी मिस्कीन जो है वो अगर ताम के तौर पर, अनाज के तौर पर देना है तो निस्फ सा है, आधा सा। तो इनमें से किसी एक को बतौर फिदिया अदा करना होगा। वुजू करते हुए, नहाते हुए बाल गिर गए, टूट गए, उस पर दम लाजिम नहीं आता, क्योंकि वुजू तो करना है ना, और बाल फितरी बात है कि गिरते रहते हैं। और ऐसे ही गुस्ल करना हालत इहराम में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है। तो दौरान गुस्ल भी बाल, मुर्दा बाल गिर जाते हैं, कोई कमजोर गिर जाते हैं, तो उन पर कोई दम या फिदिये की कैफियत नहीं। खुशबू का जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि ये भी एक एहराम की पाबंदियों में से है, तो अगर एक शख्स मस्जिद हराम में है, वहाँ केमिकल लग गया या जो है हैंड वॉश कुछ ऐसे इस्तेमाल कर लिए, तो इस हवाले से या साबुन के इस्तेमाल की हद तक कहाँ तक इसमें इजाज़त है? देखिए, खुशबू, तीब और साबुन, शैम्पू, ये एक चीज नहीं है। साबुन बंदा खुशबू लगाने के लिए नहीं इस्तेमाल करता,
शैम्पू का इस्तेमाल खुशबू लगाने के लिए नहीं होता। अलबत्ता आजकल कुछ साबुन शैम्पू इस तरह के आए हैं कि उनमें बहुत ही फूटती हुई खुशबू होती है। तो अहले इल्म का ये एक नासिहाना नसीहतन एक फतवा है कि इन चीज़ों से इज्तनाब कर लेना औला है। कि बहुत ज़्यादा खुशबू फूटने वाले साबुन हैं वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें इसके बरअक्स दस्तयाब है कोई चीज़ तो उसको अपनाएं, लेकिन ये हकीकतन खुशबू लगाने के हुक्म में नहीं है। औला का मतलब तो ये हुआ शेख साहब कि इस पर कोई दम वगैरह दम नहीं है, खुशबू के हुक्म में नहीं है। पाबंदी टूटने में नहीं है। खुशबू देखिए किस लिए बंदा लगाता है और साबुन किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, मकसद ही जुदा हो जाता है, तो लिहाजा ये उस हुक्म में नहीं। तो जाहिर सी बात है फिर वो केमिकल भी अगर कोई ऐसा लग गया है तो कोई हद लग जाना तो वैसे ही भले खुशबू लग गई है। अब बाद लोग जो ना हालत एहराम में कहते हैं हजर असद पे ना जाना, हालत एहराम में रुकने जबानी को ना छूना, क्यों जी वहां खुशबू लगी होती है। तो फिर तो मना कर दो भाई, किसी से मुलाकात ही ना करना, हो सकता है अगले ने खुशबू लगाई हुई हो। ये तो एक इस्तिलाम है, वही मुलाकात की एक शक्ल है, खुशबू लगाना नहीं है। तो ये हजर असद को भी छुआ जा सकता है, रुकने जमानी को भी छुआ जा सकता है। किसी ने खुद खुशबू लगाई हुई है तो उससे मुलाकात भी की जा सकती है और बिल फर्ज उससे मुंतकिल हो जाती है, तो इसको खुशबू लगाना नहीं कहेंगे, इसको मुलाकात करना कहेंगे कि हमने मुलाकात की। एक शख्स के ज़िम्मे दम है, उसने दम अदा करना, तो वो अदा करने से पहले वो और मजीद उम्रा कर सकता है। दम अदा करने के लिए वक्त की तादीद नहीं है कि अभी करे। बहुत सारे लोग जाते हैं उनके पास गुंजाइश नहीं, दम आ चुका है, वापस आ गए हैं। यहां से दम अलबत्ता देना उन्होंने जो है वो हुदूद हरम में कुर्बानी की शक्ल है, खाने की शक्ल है, रोजे कहीं भी रख सकता है। जिन शक्लों में रोजे हैं, जिन शक्लों में दम है, तो वो दम वहां हुदूद हरम ही में देना है, कुर्बानी वहां के मसाकीन पर खर्च करना है। अलबत्ता वो इसी दौरानिये में, इसी पीरियड में अभी इस्तिताअत नहीं है, वापस चला जाता है, वहां से दोबारा खुद आता है, या कोई जा रहा है उसको दे दिए पैसे कि मेरी तरफ से वहां बकरा कटवा देना बतौर दम, तो इसमें वसअत है। लिहाजा इससे पहले दूसरे अमाल किए जा सकते हैं। आजकल हरम की पाबंदियां कुछ इस तरह की हैं कि लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ाहिर सी बात है वो फिर एहराम पहन लेते हैं। तो इस तरह के जो हीले इख्तियार करना है ये कहाँ तक सही है? इसी से एक और चीज़ ताल्लुक़ रखती है और वो ये है कि एक शख्स हरम में आ गया है एहराम पहन कर, मुमकिन है उसकी नीयत ये हो कि अभी चलो मैं नीचे बस खाली तवाफ़ कर लूँगा, लेकिन उसका फिर उम्रे का इरादा हो जाता है, तो क्या वो उम्रा कर सकता है? दो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये धोखा किसको दे रहे हैं। अगर उन्होंने एक कानून बनाया है कि नीचे सिर्फ एहराम वाले ही, उम्रे वाले जो आए हैं वो तवाफ करें, बाकी को मना तो नहीं किया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, छत है, वहां जाए तवाफ करें, रुख्सत मौजूद है। तो ये एक तो कानून का कमी नहीं आएगी, अगर बल्कि मैं समझता हूँ ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा थकेगा, अल्लाह अजर ज्यादा देगा, ज्यादा दुआ मांगने का टाइम मिलेगा। और फिर दूसरे लोगों का एहसास करते हुए कुर्बानी दे रहा है, इसमें भी इंशाल्लाह ये अहम तरीन नुकता यही है कि इसी के लिए ये कानून बनाया गया है कि जो लोग बाहर से थके हारे लंबा सफर करके उम्रे के लिए आते हैं, आगे तवाफ में ऐसा रश, ऐसी भीड़, परेशान हो जाते हैं, ताकि उनको मताफ खुला मिले वो आसानी से। ये जो सहूलत का उन्होंने सोचा है, अच्छा, हमें उनका साथ देना चाहिए। अब आने वाले जितने उससे ज्यादा सिर्फ जाली तौर पर बगैर उम्रे की नीयत से वो तवाफ बांध के सिर्फ तवाफ के लिए, एहराम बांध के सिर्फ तवाफ के लिए गए हुए हैं, ये नाजायज है। अच्छा, एहराम इबादत है और इबादत है तो इसका एक तरीका इबादत है। ये हज और उम्रे के लिए रखा है शरीयत ने, सिर्फ तवाफ के लिए नहीं रखा। इस लिहाज से भी बंदा गुनाहगार हो रहा है, गुनाहगार कहेंगे हम, बिल्कुल गुनाहगार हो रहा है। और दूसरी चीज जो है, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था आपका, कि वो ऐसे ही एहराम बांध के आ गया, अब चाहता है मैं उम्रा कर लूं,
तो उमरा कोई खेल तमाशे का नाम तो नहीं है, वो एक इबादत है, उसके लिए हुदूद क़ुयूद है। ये क्यों नबी अलैहिस्सलाम ने पाबंदियां लगाई कि वहां से ihram बांधे, यहां से ना बांधे, ये नीयत करे। अगर मीकात से आगे निकल के ihram बांधता है, उस पर दम लाजिम आ जाता है, तो ये सारी पाबंदियां तो फिर खत्म हो जाती है। लिहाजा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, ना वो उम्रे की नीयत कर सकता है और ना ही इस तरह का ihram बांध कर वो तवाफ की नीयत से जा सकता है। अगर वो आ गया है, अब उसको यानी उम्रा तो करने की गुंजाइश है ही नहीं, उसको दोबारा मिकात ही जाना है, अब वहीं से वो आकर उम्रा करेगा। जी शेख साहब, आप वैसे एक सवाल के ज़िमन में वजाहत कर चुके हैं, मैं चाहूँगा कि उस पर मज़ीद वजाहत हो जाए। एक शख्स के ज़िम्मे दम है तो वो पाकिस्तान आ चुका है, तो क्या सूरत है उसकी कि वो अब वो उसके लिए वही है कि दम तो देना है उसने अपने उम्र या हज को मुकम्मल करने के लिए। अगर उसका खुद का इरादा है तो जब जाए, या फिर जो जाने वाले हैं वहाँ, या वहाँ कोई रहता है उसका जानने वाला है, उसके ज़रिए दम वहाँ ही दिलवाएगा। दम हुदूद हरम के अंदर है, मक्का पूरे में भी नहीं, वो इलाके जो हुदूद हरम के अंदर है वहाँ ही उसने कुर्बानी दी। वहाँ अभी तक ऐसे कोई इदारे या कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा होगा कि इस तरह की सर्विस देते हों कि बैंकें हैं, बैंकें जो हुकूमत की ही ज़ेर सरपरस्ती, उनमें दम के पैसे जमा कराए जाते हैं और वो कुर्बानियाँ करा देते हैं, मुस्तहिकीन तक पहुँचा देते हैं। यानी एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है तो वो तो किसी के ज़रिए वहाँ दे सकते हैं। एक शख्स हज करने का इरादा रखता है, उसके अंदर इस्तिताअत भी है, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल रही, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या वो गुनाहगार है, क्या कहा जाएगा? देखें, हज उस पर फ़र्ज हो चुका है, फ़र्ज़ियत के बाद शरई उज़र के तहत उसे लेट तो किया जा सकता है। जैसे हज फ़र्ज हो गया, पहले साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर को भेजे, ठीक है, फौरी तौर पर आप उस साल नहीं चले गए। तो इससे पता चलता है कि बाज़ वजूह की बुनियाद पर ताख़ीर तो की जा सकती है, लेकिन तरगीब यही है कि जितना जल्दी हो सके अदा करे। ऐसा कोई उज़र लाहिक है कि इस साल नहीं हो सकती तो अगले साल के लिए प्लानिंग करे, तो छुट्टी ले। ये ऐसा नहीं है मामला कि वो हज बदल करा ले, सही, ये ऐसा शरई उज़र नहीं है। नहीं है। और ऐसा भी ये शरई उज़र नहीं है कि इसको सामने रखते हुए हज ही ना करे, वो गुनहगार होगा अगर वो इस उज़र के पेश नज़र हज तर्क कर देता है या हज बदल कर सोचता है। अगर सफ़र करने की उसमें इस्तिताअत है तो वो वहाँ अपना नुकसान, जो भी नफ़ा नुकसान नौकरी के हवाले से करना पड़ता है करे, लेकिन इस फरीज़े को जो अल्लाह का फरीज़ा है इसे मुकद्दम जाने। नबी अलैहिस्सलाम ने देखो फरमाया था ना उस औरत को कि अगर तेरी माँ पर कर्जा होता तो अदा करती। जिसने आकर पूछा था कि मेरी माँ ने नज़र मानी थी हज करने की, लेकिन अभी उसने हज किया नहीं था, फौत हो गई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी बेहतरीन मिसाल दी कि तेरी माँ पे कर्जा होता तो अकुन्त काज़ियतन, तो अदा करती? कहा जी हाँ। कहा फ़क़्ज़ुल्लाह, फिर अल्लाह के कर्जे अदा करो। फल्लाहु अहक्कु बिल वफ़ा, अल्लाह ज्यादा इस लायक है कि उसके कर्जे अदा किए जाए। तो लिहाजा ये उनका कायदा है, उन लोगों का मुतालबा है, उनका फ़र्ज है कि भाई आपने ड्यूटी अदा करनी है, तनख्वाह लेते हैं वगैरह, लेकिन अल्लाह का फ़र्ज जब जमा हो जाए तो फिर अल्लाह के फ़र्ज को मुक़द्दम जाना। इस्तिताअत की बात चली है तो शेख साहब, बहुत से लोग ये ख्याल रखते हैं जहन में कि अभी मेरे ज़िम्मे और बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर बना लूँ, मैं जो है वो बच्चे मैंने उनको बयाना है, और फिर उस पर भी बहुत ज़्यादा इसराफ़, फजूल खर्चियाँ, फिर उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाता है फिर वो कहते हैं अब हज करने का वो इरादा करते हैं, फिर उस काबिल रहते नहीं हैं, फिर वो मजबूर उन्हें हज बदल करना पड़ता है। तो इस हवाले से भी ज़रा रहनुमाई फरमाएं। देखिए, हज की इस्तिताअत, घर के अखराजात, खाना पीना, उससे इतनी रकम आपके पास फालतू आ जाती है कि आप जिस दौरानिए में हज के लिए जाएंगे पीछे भी घर के अखराजात मुतासर नहीं होंगे। हज फर्ज हो गया। अब ये सोच कि मैं एक प्लाट ले लूं, मैं एक दुकान ले लूं, ये भी खिलाफ शरीयत है। सही। और ये कि ये सोच तो इंतहाई जाहिलाना है
کہ جی بچیاں جب تک گھر میں جوان بیٹھی ہیں جب تک ان کی شادی نہ کی جائے حج ہی نہیں ہوتا. یہ تو ایک جاہلانہ سوچ ہے. وہ کب رشتے ہوں وہ جو ان کا نصیب ہے اس وقت ہوگا. اللہ نے اس سے پہلے آپ پر ایک فرض اور بھیج دیا ہے, جی لہذا آپ پہلی فرصت اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے وہ مسائل حل کر دے. نبی اسلام کا فرمان ہے نا کہ حج اور عمرے پے در پہ کرو فإنہما تنفیان الفقر والذنوب. غربت کو بھی ختم کرتے ہیں حج عمرہ اور گناہوں کو بھی ختم کرتے ہیں. تو اللہ اسباب پیدا فرمائے, دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر. لیکن اس وجہ سے تاخیر لیٹ کرنا, بعض لوگ تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے کہ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں تو ہم کیسے حج کریں. یہ بالکل جاہلانہ سوچ ہے. حج فوری طور پر ادا ہے اور اسے ادا کر لینا چاہیے. حج کے حوالے سے ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے شیخ صاحب کہ مینا کے تعلق سے بالخصوص بعض لوگ اس طرح کا پیکیج دیتے ہیں کہ جس میں وہ مینا میں قیام شامل نہیں کرتے. تو یا جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ مینا میں ان کو جگہ ملی ہے لیکن وہ کہہ لیں کہ مزدلفہ کے حصے میں آ جاتا ہے جو پچھلا حصہ ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مینا کا قیام نہیں ہوا. اس حوالے سے دونوں سوالوں پر رہنمائی فرمائیں. دیکھیے اس حوالے سے واجبات حج ہم سمجھ لیں. حج کے 4 تو ارکان ہیں, 4 ارکان ہیں حج کے جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. ایک احرام, وقوف عرفہ, طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی. ان میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے تو انسان کا حج ادا ہی نہیں ہوا, نہ اس کا دم ہے نہ اس کا کوئی بدل ہے. حج کرنا ہے. اس کے علاوہ کچھ واجبات حج ہیں, مثلا میقات سے احرام باندھنا. احرام باندھنا رکن ہے. میقات سے احرام باندھنا یہ وہ واجب ہے کہ اگر میقات گزر جانے کے بعد احرام باندھا ہے تو دم لازم آئے گا. صحیح ہے. وقوف عرفہ, مغرب غروب آفتاب تک عرفہ میں رہنا. صحیح. اگر غروب سے پہلے کوئی چلا گیا ہے تو واجب تھوڑا ہے, دم لازم آئے گا. اگلی رات مزدلفہ میں گزارنا, صحیح. مبیت مزدلفہ جو ہے جی یہ واجب ہے. اگر نہیں گیا جان بوجھ کر تو دم لازم آ جائے گا. صحیح. جمرات کی رمی واجبات ہے. مینا میں 2 راتیں گزارنا. یہ شروع میں جو 8 کو چلے جاتے ہیں, یہ جو پہلی رات آتی ہے 9 والی, یہ واجب نہیں, یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. یہ رہ گئی تو کوئی حرج نہیں. صحیح. لیکن اس سے اگلی رات اور اس سے اگلی رات 2 راتیں یہ واجبات, مبیت مینا واجب ہے. یہ رہ گئی ہیں تو دم لازم آ جائے گا. صحیح. رات کا آدھے سے زیادہ حصہ مینا میں گزارنا لازمی ہے. اور اگلی 3 رات کو بھی شامل کر لے تو اور اچھی بات ہے, نہیں تو 2 یہ واجب ہے. ہاں نبی علیہ السلام نے ان کی بھی اجازت کچھ مخصوص لوگوں کو دی, جسے کچھ چرواہے آئے صحیح ہے. یا جن کی ڈیوٹی تھی سقایا پہ, ان کو بھیج دیا رمی کے لیے, وہ اکٹھی 2 دن کی آ کے کر گئے. تو ایسے آج حکومتی سطح پر کچھ ڈیوٹیاں ہیں, مثلا میڈیکلی ذمہ داریاں ہے, حج بھی کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ بھی حرم میں لوگوں کو, مریضوں کو چیک کریں, تو ان کو رخصت دی جا سکتی ہے. نہیں تو یہ راتیں اگر وہاں نہیں گزاری تو دم لازم آ جائے گا. واجبات مینا میں سے ہیں ایسے ہی حلق کرنا, طواف الوداع, اور اگر تمتع اور قران ہے تو قربانی. یہ سب واجبات حج ہیں کہ ان میں سے کسی کے رہ جانے کی شکل میں دم لازم آ جاتا. دم لازم. تو ایسا کوئی پیکج اگر نہیں بھی دیا کسی دینے والے نے تو حجاج کو چاہیے کہ وہ مینا کی حدود میں چلے جائیں, مسجد خیف میں چلے جائیں, بھلے وہاں آدھی رات چلتے پھرتے رہیں, اذکار کرتے رہیں, صحیح. لیکن اپنا واجب ادا کریں. ادا کریں. سوال کا دوسرا حصہ آپ کا تھا کہ کچھ لوگوں کو خیمے ملتے ہیں جو اصل مینا ہے اس کی گورنمنٹ کی طرف سے. ہاں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مزدلفہ والی سائیڈ میں, جس کو نیو مینا کہتے ہیں. جی. تو دیکھیے اس کا حکم ایسے ہے جیسے مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی, صحیح ہے. مسجد بھر گئی, بعد میں آنے والا باہر صفیں بن گئی,
روڈ پہ صفیں چلی گئیں. اب روڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں عام حالت میں وہ روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو وہ روڈ کی نماز ہے، لیکن جماعت اتصال صفوں کا اتصال ہوتا گیا، صحیح ہے، جہاں تک چلے گئے وہ اسی جماعت کے حکم میں. اور جماعت کا اجر ملے گا. تو اسی طرح یہ مینا کے خیمے لگاتے جا گئے، مینا تنگ پڑ گیا تو انہوں نے مزدلفہ کا کچھ حصہ لے کر آگے بڑھا دیا. صحیح، تو لہذا یہ مینا کے ہی خیمے ہیں جو مزدلفہ میں ہے، صحیح ہے، مینا کے ہی خیمے ہیں مزدلفہ میں. البتہ وہ میدان مزدلفہ کا ہے. مزدلفہ والی رات اگر کوئی اس حصے میں گزارنا چاہتا ہے تو خیمے سے باہر رات گزار لے، مزدلفہ ہے. صحیح ہے، لیکن مینا کی راتیں جب وہ خیموں میں گزارے گا تو وہ مینا کی راتیں ہی شمار ہوں گی. لہٰذا اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن سعودی گورنمنٹ ویسے کوئی اقدامات ایسے نہیں کرتی جب تک کہ علماء کی جید علماء کی لجنہ کمیٹی اس بارے میں فتویٰ نہ دے. تو وہاں کے جید علماء کرام نے بالاتفاق فتویٰ دیا تو انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، آگے خیمے بڑھائے ہیں. لہذا وہ مینا ہی کے حکم ہے. یہاں ایک اور بھی وضاحت کر دوں کہ مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں کہاں ہیں؟ مقام ابراہیم کے پیچھے جی، طواف کے دوران. جگہ نہیں ملتی، رش ہے، آپ کو کہیں بھی جگہ ملی ہے مل جائے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ رکعتیں مقام ابراہیم کی ہیں کہ شمار ہو. لیکن پڑھیں گے کہیں بھی. یہاں ایک لوگ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ کیسا ہے کہ جیسا جو آپ نے بھی مشورہ دیا کہ اگر آپ کو پیکج نہیں ملا تو آپ مسجد خیف تک جائیں، واجبات کو ادا کریں. اسی طرح اگر کسی کو خیمہ ملا ہے نیو مینا میں، اگر وہ جو ہے اپنے اطمینان کے لیے چلا جاتا ہے مسجد خیف کی طرف. دیکھیں تذبذب کا شکار ہے تو پھر تو لازمی طور پر آ جانا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، شرعی طور پر اسے اطمینان ویسے کر لینا چاہیے کر لینا چاہیے. کہ میرا مبیت ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. اور مینا میں آ جاتا اچھی بات، مسجد خیف میں آ جانا تو اور بہتر ہے کہ یہ ایک مینا کی قدیم ترین مسجد ہے جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے قبل 70 انبیاء نماز پڑھ چکے ہیں. صحیح، ٹھیک، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ چلو میری کچھ نمازیں وہاں ہو جائیں، کچھ وقت وہاں ہو جائے، علمی دروس ہو رہے ہوتے ہیں ان میں شرکت ہو جائے، لیکن مبیت اس کی ہو جائے گی اس سائیڈ میں بھی. یہاں ایک چیز یہ بھی ہے شیخ صاحب، مسجد خیف کے حوالے سے ہو یا ہم بات کریں مسجد حرام میں نماز کے حوالے سے، حجر اسود کے استلام کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے بھی یہ چیز نظر آتی ہے، جیسا کہ بالکل گراؤنڈ فلور پر جب طواف کا معاملہ ہے اس میں ایک رویہ ہمارے اندر جو نظر آتا ہے، ہم دوسروں کا احساس نہیں کرتے. وہ فضا نظر آ رہی ہوتی ہے حجر اسود پر اور مختلف مساجد پر. تو اس حوالے سے ہمیں کیا آپ تلقین کریں گے، کس طرح کیا شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، اس میں ہمارے اندر کس حد تک تحمل ہونا چاہیے؟ ویسے تو دین اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں ایثار کی تعلیم دی ہے، قربانی، جذبہ، تحمل کا درس دیا ہے، صبر کی تلقین کی ہے ہر موڑ میں. اور یہ انتہائی مبارک سفر جو اول سے آخر تک صبر ہی صبر کی تلقین اور سبق دیتا ہے، وہاں جا کر ہم اس طرح کی بے صبریوں کا مظاہرہ کریں، ایثار کے جذبے کو ہم بالکل ہی ختم کر دیں، اور وہاں وہی دھکم پیلی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، بد اخلاقیاں. تو یہ جتنی مقدس سرزمینیں ہیں نا، وہاں کی نیکی کو جس طرح بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے نا، وہاں کی بھی یہ بد اخلاقیاں بھی ہماری بڑھا چڑھا کر گناہوں کی شکل میں ہمارے سامنے لائی جائیں گی. اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ ایک شخص، یہ عام ہے، جھوٹ ہے نا، جہاں بھی جھوٹ بولے حرام ہے، ناجائز ہے. دوسرا مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے تو ہر بندہ کہتے ہیں یار مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے یہاں تو مزاج یہ ہے کہ لوگ یعنی سب کہلوانے کے لیے مسجد میں لے جاتے ہیں، چلو مسجد جھوٹ بلوانے کے لیے جھوٹ وہاں جا کے بولا جاتا ہے تو وہ گناہ بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، ایک بڑی اچھی بات میں نے حج کے دنوں میں ہی ایک شیخ وہاں درس دے رہے تھے عربی میں، انہوں نے کہا کہ موبائل کی گھنٹیاں نا، ان پہ ساز وغیرہ اور یہ ان چیزوں کو ہٹا دو، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ دیکھیں یہ ہر وقت جرم ہے، گناہ ہے.
اور اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہے جماعت میں اور یہ گھنٹی بج گئی تو اس نے کہا دیکھو کتنے گناہ ہیں. ایک تو وہ موسیقی کا گناہ, نمبر 2 نماز تیری کا خشوع گیا, نمبر 3 جہاں تک آواز گئی تو نے ان کی نماز کو خراب کیا, نمبر 4 مسجد کے تقدس کو تو نے پامال کیا. ذرا غور تو کر کتنے گناہ جمع ہو گئے تیرے خاتے میں. صحیح بات. یہی بات ہم ہر حوالے سے چیک کریں کہ حرم میں, حدود حرم میں, ان مقدس جگہوں میں جا کر ہماری بد اخلاقیاں, ہمارے یہی دھکم پیلیاں, ایک دوسرے کا دھوکہ فراڈ, یہ چیزیں تو کتنا ہم ان حدود کو پامال کر رہے ہیں. ایک حدود حرم جہاں کے درخت کی ٹہنی توڑنا بھی جائز نہیں, جہاں انسان تو انسان, ایک جانور اس کو نہ بھگایا جائے. اس کی مثال دینا صحابی رسول نے بتایا کہ یہ تنفیر کیا ہے, کہ اگر ایک ہرن ایک حدود حرم میں درخت کے سائے تلے ہے تو اس کو اس لیے بھگائے کہ میں یہاں سائے تلے بیٹھ جاؤں تو یہ بھی حرام ہے. ایک درخت کو, ایک جانور کو سائے سے ہٹا کر تو اپنے لیے خود جگہ لیتا ہے, اس کو بھی نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو انسان تو انسان, ہم وہاں اس طرح ایک دوسرے کی حرمتوں کو پامال کرتے نظر آتے ہیں, بہت بڑا گناہ اپنے کھاتے میں لے کے آتے ہیں. اور پھر اس حدیث کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ان 3 حرمتوں کا حوالہ کیوں دیا تھا, کہ کون سا دن ہے, یوم النحر حرمت والا دن, کون سا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ, کون سا شہر ہے, الیست البلدہ, حرمت والا شہر نہیں ہے مکہ. پھر فرمایا یہ بٹھا کر کہ جس طرح اس حرمت والے شہر میں, حرمت والے مہینے میں, حرمت والے دن میں, اور لباس بھی حرمت والا پہنا ہوا ہے احرام, ایک غلطی کرنا, ایک گناہ کرنا, ایک زیادتی کرنا, ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا, عزت کو پامال کرنا, جس طرح یہاں بھیانک اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں. قیامت تک اللہ نے تمہاری عزتیں, تمہارے مال, تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام کر دیے. ان 3 کو آپ نے کیوں جمع کیا, کہ یہاں کی حرمتوں کو تو ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہاں ہم نے نہ تو مالی اعتبار سے, نہ جانی اعتبار سے, نہ عزتوں کے حوالے سے کسی کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی. جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے نا, ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں جہاں بد اخلاقیاں ہوتی دیکھی نا, وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے ٹھڈا میرا لگ گیا, عفواً وہ مڑ کر کہتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, پیارا مزاج, معذرت کرتا ہوا وہ شخص نظر آتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو گئی ہو. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. رویوں اور مزاج کی بات چلی ہے تو شیخ صاحب ایک اور چیز بھی ہے جس پر نصیحت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے, اور وہاں ہر موقع کی سیلفی بنا رہے ہیں. طواف ہو رہا ہے تو سیلفی, نماز پڑھ رہے ہیں تو سیلفی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو سیلفی, اور ویڈیوز بن رہی ہیں. اس میں بھی تو کافی حد تک مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے, عبادات خراب ہوتی ہیں. اس حوالے سے ذرا نصیحت فرمائیں. اس حوالے سے تو بہت ہی اشد ضرورت ہے, بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام بھائیوں, بچوں, بچیوں, بہنوں کو پرزور انداز میں نصیحت بھی کریں, گزارش بھی کریں, ہر اعتبار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. جو یہ قصد اور یہ ارادہ حج عمرے کا لے کے جاتے ہیں ویسے تو ہر وقت, لیکن اس مقدس ترین سفر اور اس مبارک ترین عمل کو خراب نہ کریں. ان ساری چیزوں کا مقصد ریا اور دکھاوے کے علاوہ اور کیا ہے؟ صحیح بات. صرف بن نہیں رہی, بن کر اسی وقت نیٹ پہ جا رہی ہیں, فیس بک پہ جا رہی ہیں, اور اپنے چاہنے والوں کو بھیجی جا رہی ہیں. صحیح. دیکھو ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. اپنے عمل کو صحابہ کرام تو چھپاتے تھے, اور صاف نیک عمل کو جہاں تک چھپا سکتے ہیں اس کو
چھپائیں تاکہ شیطان جو ہے ہمارے عمل کو ضائع کرنے کے درپے ہے اس کو موقع نہ ملے۔ ایک ویسے ہی غیر شرعی عمل مطاف میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، طواف کے دوران، سعی کے دوران، اور پھر اور جو حرمتوں کو پامال کر کے ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے راستے روک کر کہ آنے والے آ رہے ہیں، آگے ہم رکے ہوئے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، موویاں بن رہی ہے۔ یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ شدید ضرورت ہے، بلکہ حکومت وقت اگر اس کی روک تھام وہاں کی کر سکتی ہے تو ہم تو ان سے بھی اپیل کریں گے، گزارش کریں گے کہ ایسا سسٹم وہاں کر دیں کہ وہاں اندر کے لیے صرف کال ہی، یہ ضرورت ہے وقت کی کہ اس رش میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنا اہم ترین ہو جاتا ہے، کہ ایسا کام ہو جائے، عمل ہو جائے کہ وہاں جا کر لوگوں کے نیٹ بند ہو جائے، کہ ایسا سسٹم ہو جائے تو بہت ہی فائدہ ہوگا، بڑی تبدیلی آئے گی، خشوع خضوع آئے گا، دعاؤں کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، طواف کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، ان تمام عبادات کا خشوع ہی تو اصل مغز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ریا اور دکھاوا آ جاتا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے ان تمام بھائیوں، بچوں، بہنوں، بچیوں کو مخاطب کر کے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ نے یہ سعادتیں بخشی ہیں، اللہ کے لیے ان چیزوں سے اعتراف کریں اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال میں للہیت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے تعلق رکھتا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے شیخ صاحب کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر والوں کو وہ لائیو تصویر دکھا رہے ہیں یا ویڈیو دکھا رہے ہیں، اور یہ اس ویڈیو سے وہ تبرک لے رہے ہوتے ہیں یا امید رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعا کر لیں، یہ کیسا ہے؟ یہ سب کچھ جائز ہوتا تو پھر گھر بیٹھے بیٹھائے حج بھی ہو سکتا تھا، بیٹھے بیٹھائے عمرے بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بھی غلو ہے، جاہلانہ سوچ ہے۔ میں نے عرفات کے میدان میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ کال ملا رہے ہیں، کال کٹ رہی، کال ملا رہے ہیں، کال کٹ رہی ہے۔ بھی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، میں کال ملا کے ان کو ابھی دوں گا، وہ دعائیں کروائیں گے، میں آمین کہوں گا اس پہ۔ ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے، موبائل رکھے ہوئے، آمین آمین بھی کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ بعد میں اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا میری ماں دعا کروا رہی تھی گھر میں نے موبائل کے کال ملا کے دے دی تھی کہ میں عرفات میں کھڑا ہوں تو دعا کروا۔ وہ دعا کروا رہی تھی تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو بھی نصیحت کی کہ بھائی آپ عرفات میں کھڑے ہیں، آپ اپنی امی کے لیے دعا کریں، آج آپ اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کریں، جس کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ عرفات میں وہ نہیں ہے، ان کی دعا کو یہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو آج اللہ نے آپ کو مقام بخشا ہے۔ آپ ان کے لیے دعائیں مانگے اللہ کے لیے، ایسا نہ کیا کرو کہ آپ ان کو کہ وہ وہاں دعا مانگ رہے ہیں اس پہ آپ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بس یہ علم کی کمی ہے، تربیت یہاں سے لے کے نہیں جاتے، سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اسی طرح مسجد میں جائیں گے، امام صاحب جیسے نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، وہ جنازہ پڑھ لیتا ہے، ہم بھی سلام پھیر کے واپس آ جاتے ہیں۔ شاید حج کوئی اسی طرح کا عمل ہے، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو بڑی غلطی کی۔ حج کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہے صاحب، جو یہاں سے گئے ہیں وہ سفر پر ہیں، سفر کے حوالے سے شریعت جو ہمیں رخصت دیتی ہے قصر نماز کے حوالے سے، نماز کو ہم قصر کر لیں، ادا کر لیں، تو وہ اور حج کے دنوں میں بھی نماز کے حوالے سے شریعت نے جو کہاں قصر ہے، کہاں جمع کرنی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائی۔ عمومی طور پر تو سفر کی رخصت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں، 3 دن، 10 دن، 15 دن، 19 دن تک کی بھی حدیث صحیح ہے جو ابن عباس سے مروی ہے بخاری شریف میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 19 دن کا سفر کیا، قصر کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہم جب
इतने दिन का सफर का इरादा करते तो कसर करते, और वह इन ज़िदना फ़अतममना, अगर इससे ज्यादा करते तो फिर हम अपनी नमाजों को मुकम्मल करते थे। ये तो आम अहवाल है, कसर की रुख्सत है। ये हज के लिए गए हुए भाइयों बहनों से तो गुजारिश है कि कोशिश करें कि बाद जमात नमाज पढ़ें। इमाम मुकीम पूरी नमाज पढ़ रहा है तो आपने भी पूरी पढ़नी है, क्योंकि कसर एक रुख्सत है, कसर वाजिब तो नहीं है, ठीक है। लिहाजा पूरी नमाजें अदा करते रहे। लेकिन अय्याम हज जो 5 या 6 दिन है, ये मशाइर मिना मुज़दलिफ़ा अरफात की जो नमाजें हैं ये हैं ही कसर। कोई मुकीम है या मुसाफिर है, कसर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का वाले साल बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ाई और ऐलान फरमा दिया, सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि भाई हम इन्ना कौम सफर, हम मुसाफिर लोग हैं, हम कसर पढ़ेंगे, जो मुकीम है वो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। लेकिन हिज्जतुल वदा के मौके पर अय्याम हज में आपने सारी नमाजें कसर की और किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया ऐसा। तो लिहाजा मुज़दलिफ़ा अरफात मिना की नमाजें तो कसर ही है और कसर ही पढ़ी जाए। मिना के अंदर कसर है लेकिन अपने औकात पे पढ़नी है। अरफात में ज़ोहर और असर कसर भी है, जमा भी है, और फिर मगरिब इशा मुज़दलिफ़ा, यानी दोनों की 2-2 रकातें। आम आदमी के लिए अगर मैं मज़ीद इस लफ्ज़ को वाज़ेह कर दूं, दोनों की 2-2 रकातें पढ़ेगा और वो जमा करेगा। ज़ोहर पढ़ते ही वो ज़ोहर के वक्त में 2 रकात ज़ोहर की, सल्ला बिना ज़ोहर रकातैन वल असर रकातैन, सैयदना जाबिर फरमाते ज़ोहर के वक्त में 2 रकातें आपने ज़ोहर की पढ़ाई, 2 असर की पढ़ाई। ऐसे ही मगरिब और इशा की नमाज आप अलैहिस्सलाम ने मुज़दलिफ़ा में कसरन और जमा करके इकट्ठे दोनों पढ़ाई थी। बाकी मिना की नमाजें कसर जरूर है लेकिन है अपने अपने वक्त पर। वहाँ की जो मसाजिद है ना, वहाँ भी जो अइम्मा पढ़ा रहे हैं वो वहाँ की हैं यकीन, लेकिन वहाँ भी कसर का ही एहतमाम होता है। लिहाजा यही सुन्नत तरीका है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत मरवी है ना कि सैयदना उस्मान ने सबसे पहले मिना में नमाज मुकम्मल की थी। हमने सैयदना अबू बकर के साथ हज किए, कसर हुआ। सैयदना उमर के साथ हज किए, वो भी कसर करते थे। उस्मान भी पहले कसर करते थे, अब इन्होंने मुकम्मल किए। और आगे एक तारीखी जुमला कहा, काश कि इन 4 में से हमारी 2 ही कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी इस कदर सुन्नत से मोहब्बत कि उस्मान की इक्तदा में कहा, कहने वाले ने कहा कि फिर आपने अलहदा क्यों नहीं पढ़े, तावल खिलाफ व शर। मैं इस उम्मत में 2 गिरोह नहीं चाहता कि मेरी वजह से बने, लेकिन काश कि अल्लाह मेरी इन 4 में से 2 कबूल कर ले। यानी जो जब मुकम्मल शुरू हुई उम्मत में इख्तलाफ हुआ, और जब तक वहाँ कसर होती रही तो कोई इख्तलाफ नहीं। सब एक ही पेज पर हैं और वही वो अमल है जो रसूलुल्लाह ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालत एहराम में आपको कोई चोट लग गई, कोई ज़ख़म लग गया, उस पर पट्टी बांधने के हवाले से क्या हुक्म है? जी, ज़ख्मी आदमी शरीर तौर पर माजूर है, वो पट्टी भी बांध सकता है। खून निकलने से भी उस पर दम लाजिम नहीं आता। जख्म हुए अब्दुल्ला बिन उमर को चोट लगी थी, जो हज्जाज बिन यूसुफ की क़यादत में उनका हज था, पाँव जख्मी था, खून आलूद था, तो एहराम की हालत थी क्योंकि अरफात जाने से पहले ही ये मामला। लिहाजा इस तरह शरई उज़र है, उन पर पट्टी भी बांधी जा सकती है, मरहम भी किया जा सकता है, और आज भी ये सारी सहूलियात वहाँ मौजूद होती हैं। दम लाजिम हाजी पे नहीं आता। बाज़ लोग हज पर जाने से पहले लोगों को खाना खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, उनसे माफ़ियाँ मांगना या वापस आकर खाना खिलाना, इन दोनों के हवाले से रहनुमाई फरमाइए। देखिए, सफ़र से वापसी पर तो नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि आपने, रिवायत में बकरा का लफ्ज़ है, एक में बकरा या जुज़ूर का लफ्ज़ है, कि आप सफ़र से वापस आए तो आप अलैहिस्सलाम ने गाय ज़बा की। तो ये तो सुन्नत से साबित हो गया अमल। बाकी जाने से पहले कोई अमल मसनून नहीं है इस तरह का। हाँ, लोग आए हुए हैं मिलने के लिए, क्योंकि दुआओं की दरख्वास्तें खास तौर पर आजकल लोग भी इसलिए हाज़िर होते हैं, और वो मसनून अमल है उस वक्त भी।
اس سفر پر جانے والوں کے لیے سید نبی اسلام نے بھی کہا تھا اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا، حدیث مشہور ہے، تو دعاؤں کی درخواست کے لیے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ان کے لیے ضیافت کا بندوبست کرتے ہیں اس نیت سے کہ مہمان آئے تو کر سکتے ہیں، لیکن مسنون عمل نہیں۔ باقی معافیاں تلافیاں وہ تو ہر وقت ویسے ہونی چاہیے، اس مقدس عمل کے لیے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، زیادہ ہم نے دیکھا ہے نماز سے پہلے ایسا نہیں ہوتا، روزے سے پہلے ایسا نہیں ہوتا، لیکن حج سے پہلے لوگوں میں تھوڑا سا کہ شاید پھر حج نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا میں اپنے باطن کو بھی صاف کر لوں، اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف کر لوں، اور کوئی غلطیاں، حسد، بغض، کینے اگر دل کی گہرائیوں سے ایسا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک رسمی کارروائی اس کو لازمی سمجھا گیا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی ایک لمبا سفر ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، پتہ نہیں واپسی آنا ہے نہ یا ہو۔ نہیں۔ اسلاف سے ثابت ہے کہ گھر والوں کو وصیت نامے لکھ کے جاتے تھے، بچوں کے لیے وصیت نامے لکھے جاتے تھے، بٹھا کے نصیحتیں کی جاتی تھی، اسی لیے کہ پتہ نہیں واپسی ہو یا نہ ہو، لہذا جو وصیتیں کرنی ہیں، نصیحتیں کرنی ہیں، ابھی کر کے چلے جائیں۔ بعض لوگ حج قران کو افضل جانتے ہیں اور آج کے دور میں بھی پاکستان سے یا انڈیا سے حج قران کرنے جاتے ہیں، کیا آیا یہ ممکن ہے؟ اور اس کی افضلیت کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حج قران میں جو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قربانی ساتھ لے کے جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ عمرہ وہاں ادا کرنے کے بعد احرام ہی میں رہ جائے، جب تک کہ حج کا آپ عمل مناسک وغیرہ جو قربانی تک آتے ہیں قربانی نہ کر لیں، حلق قربانی کے بعد ہے، حلق اور قصر کرائے، تو جتنے بھی دن ہیں احرام ہی میں رہنا ہے۔ جو پہلی چیز تھی قربانی کا جانور ساتھ لے جانا، تو اس وقت وہ شرعی عذر میں آ گیا ہے کہ وہ حکومتی سطح پہ اجازت ہی نہیں ہے کسی کو جانور لے جانے کی، لہذا اس کو تو معذور سمجھا جائے گا، لہذا حج قران بغیر قربانی کا جانور ساتھ لیے ممکن ہے حج قران کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، وہ حکومتی پابندیاں ہیں جو عائد ہو گئی ہیں کہ ہم نہیں لے جا کے سکتے، لہذا وہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ اب دوسری پابندی کو لوگ سامنے دیکھتے ہیں اور اس میں مشقت زیادہ ہے کہ احرام ہی میں رہنا ہے، ایک مشقت کو دیکھا جاتا ہے، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کہ آپ نے حج قران کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو افضل گردانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جو حج تمتع کو افضل بتانے جا رہا ہوں وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دو، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئے کہ آپ خود تو نہیں کھول رہے، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ شاید ہم افضل عمل سے محروم ہو رہے ہیں، صحیح، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے وہ چیز پہلے بتا دی جاتی جو بعد میں جس کا علم ہوا ہے تو ما سقت الہدیہ، میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا اور میں بھی حج تمتع کرتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ حج حج تمتع ہے، جی، لیکن آپ نے تمتع جو نہیں کیا وہ اس لیے کہ آپ قربانی جانور ساتھ لے آئے، بالوں کی لیپ کر دی تھی، جو حج قران جو حج قران کی علامات تھیں اور شرائط تھیں وہ کر چکے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے قران یعنی وہ ایک نیت کر چکے تھے حج قران کی، اب اسی کے مطابق عمل ہو۔ نیت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کیسے کہ صحابہ کہتے ہیں نا ہم نے جب احرام باندھا تو ہمیں نہیں کہا، ہم تو صرف حج کا احرام باندھتے گئے، ٹھیک ہے، تو وہاں اللہ کے نبی نے نیت چینج کروا دی نا تمتع کی، ٹھیک ہے، یہ چینج ہو گئی، لیکن جانور جو ساتھ وہاں سے آ چکے تھے ایک عمل شروع ہو گیا تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ چیز جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوتی ما سقت الہدیہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں بھی نیت وہ کر لیتا کہ میں جانور ساتھ نہ لاتا، تو اس وجہ سے آپ نے قران کی، تو چونکہ آپ کا یہ پسندیدہ حج حج تمتع طے ہے تو اس کو افضل لیا جائے، تو اس کو آپ نے ترجیح حاصل ہے۔ باقاعدہ ایک خواہش کا اظہار خواہش کا اظہار کیا، حکماً سب کو تمتع کرایا، ہاں، حکماً سب کو تمتع کرایا،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں یہ قول جو ہے یہ راجح محسوس ہوتا ہے۔ یعنی حج تمتع، حج قران، حج تمتع میں انسان ایک عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، حج قران جو ہے اس میں احرام کھلتا نہیں ہے اور قربانی بھی ساتھ سے لے جانا ضروری ہوتی ہے اس کے لیے۔ حج افراد تو ہوتا ہی ایک حج ہے جو ہے وہ اس میں حج ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں اس میں۔ حج قران کرنے والا نا، حج قران کرنے والا جب جاتا ہے تو وہ پہلے جا کے عمرہ کرتا ہے، یہ پہلا اس کا طواف عمرے کا ہے، صفا مروہ کی سعی کر لی۔ اب جب طواف افاضہ کرنے آئے گا تو اس پہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حج تمتع والا عمرہ کرتا ہے، طواف صفا مروہ کی سعی، اور پھر طواف افاضہ کے ساتھ اس پر سعی بھی واجب ہے، ٹھیک، اس نے سعی بھی کرنی ہے۔ حج افراد والا ڈائریکٹ مینا جا سکتا ہے، عرفات جا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو پہلے طواف کر لے، یہ طواف اس کا نفلی کہلائے گا، صفا مروہ کی سعی کر لے، اب وہ بھی طواف افاضہ کے لیے آئے گا تو صرف طواف کر کے جائے گا، سعی یہی پہلے والی بھی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر ڈائریکٹ چلا گیا تو سعی بھی نہیں کی تھی تو پھر طواف افاضہ کے ساتھ اس کو سعی بھی کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قران اور تمتع میں جو اختلاف ہے افضلیت کا، افراد کو نہیں دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں دونوں عمل ہے، عمرہ بھی ہے دونوں میں، جی اور حج بھی، اور اس میں قربانی بھی ہے، صحیح، تو اس وجہ سے یہ دو افضل ترین حج ہیں، اور ان میں جو ہے دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تمتع جو ہے اس کو اختیار حاصل ہے۔ اور آج کے دور میں ویسے بھی یہ حج قران پوری طرح سے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان یہاں سے قربانی لے کر جا ہی نہیں رہا۔ ممکن اس وجہ سے میں نے کہا اس کو ناممکن نہیں کہہ سکتے کہ یہ پابندی حکومت کی طرف سے ہے، تو لہذا ہم معذور ہیں۔ جب یہ شرعی عذر آ جائے تو وہاں سے قربانی لی جا سکتی ہے، کیونکہ تمتع میں وہاں قربانی خریدنی تھی، وہاں کرنی تھی، ہم وہ بھی ہمیں اجازت نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نیابتاً کرواتے۔ شیخ صاحب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے استطاعت کے حوالے سے، استطاعت کے حوالے سے کہ اب مال تو بیٹے کا ہے لیکن بیٹے کا مال باپ کا مال ہے، بیٹا لا کر دے رہا ہے والد کو، تو حج کس پر فرض ہے؟ اگر تو جوائنٹ فیملی ہے، ٹھیک ہے، بیٹا علیحدہ سے ملکیت اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، جو کچھ کماتا ہے وہ باپ کی طرف منتقل کر دیتا ہے، ملکیت، تصرف سب کچھ اس کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ باپ مالک ہے۔ بیٹا اگر وہ اپنی ملکیت رکھتا ہے، اپنا تصرف اور اختیار رکھتا ہے اور اس کے پاس جمع ہو گیا ہے صحیح ہے، تو بیٹے پہ فرض ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، تو لہٰذا اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ وہاں منتقل ہے تو پھر اخلاقی تقاضے بھی یہ ہیں کہ پہلے وہ کر لیں صحیح ہے، پھر بعد میں یہ کر لیں۔ ٹھیک۔ ہمارے معاشرے میں شیخ صاحب ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ بہت سے لوگ مختلف چیزوں کے عادی ہیں، نشاور چیزیں ہیں، نسوار ہے، سگریٹ ہے، اور جا کر لوگ وہاں پر بھی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں یا یہیں سے اس کا اہتمام کر کے جاتے ہیں، تو اس کا حج پر کہاں تک اثر ہوتا ہے؟ یا دوران ایام حج میں یا حالت احرام میں ان چیزوں کا استعمال؟ دیکھیے حرام ہے، ٹھیک، یہاں بھی حرام ہے وہاں بھی حرام ہے، اور اسی سے ملتا جلتا پہلے سوال ہوا تھا کہ ایک حرام ہم یہاں کرتے ہیں وہ حرام ہے، گناہ ہے، اور ایک مقدس سرزمین میں، مقدس جگہ پہ، مقدس ایام میں جتنا زیادہ ان حرمتوں کو پامال کرتے جائیں گے وہاں اتنا ہی ہمارا گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صحیح، میرے خیال میں آپ کا اشارہ سگریٹ، نسوار، ان بیڑیوں وغیرہ کی طرف ہے، تو واقعی لوگ یہاں سے اہتمام بھی کر کے بڑی لے جاتے ہیں، وہاں بھی ان چیزوں کا استعمال رکھتے ہیں۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جب بڑے بڑے اتنے اللہ کے لیے قربانیاں دے دیں، اتنا خرچہ کر دیا، تو ان چیزوں کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ تمباکو نوشی ہے، یہ جمہور اہل علم کے نزدیک حرام ہے، ضیاء ہے، ویسے بھی حرام ہے، حرمت آتی ہے ان مضر سے، ہر اعتبار سے ان کے نقصانات واضح ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے کھاتے میں گناہ ہی بڑھائیں گے اور کچھ نہیں۔ رہی یہ بات ایک ذہن میں آ سکتی ہے کہ آیا حالت احرام میں کسی نے سگریٹ پی لی یا نسوار تو کیا دم لازم آئے گا؟
दम लाजिम नहीं आएगा, उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार लाजिम आएगी, उसने गुनाह किया है, लेकिन दम लाजिम नहीं आएगा। यानी हालत एहराम में उसको फिस्को फजूर के सारे उमूर से बचना था। जिस हद तक की कमी कोताही हुई उस हद तक उसका ये उम्रा या हज मुतासिर हो गया, उसका अजर में कमी होगी, लेकिन बहरहाल उसका हो जाएगा उम्रा या हज, लेकिन गुनाह इसका अपना एक गुनाह उस पर होगा जो उस गुनाह का अमल उसमें। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है शेख साहब कि एक हदीस में है नबी इस्लाम ने जो है ऐसे लोगों की दुआ की अदम कबूलियत को वजाहत से बयान किया जिनका खाना पीना हराम का हो। अब ये तो हालत एहराम में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है और यकीनन उसके असरात उसके मुंह में भी अगर हों बिलफर्ज, तो फिर उसकी दुआ का क्या हुक्म है, कहाँ तक कबूल होगी? या हदीस वाज़ेह है, अन्ना युस्तजाब लक, जी तेरी दुआओं को कैसे कबूल किया जाए, तेरा खाना हराम, तेरा पीना हराम। वो उसका पस मंज़र ये है कि आमदनी के ज़राए हमारे हराम है, कमाई हमारे हराम है, ठीक है, लेकिन हराम तो हराम है कि एक शय हराम है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जितनी मजम्मत कर सकें उसकी मजम्मत करें, जितना रोक सकते हैं उसको रोकें। ये 100% अकल तो नहीं कह सकते, अब उसका मामला रब का मामला है, क्योंकि जो अल्फाज हैं वो ये है कि गुज़िया बिल हराम जी है, ये बतौर हिज़ा तो इस्तेमाल चीज़ें नहीं होती, सही, ना इससे खून बनता है, ना बोटी गोश्त बढ़ता है, ना हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और ना ही ये इस्तेमाल करने वाले के तकाज़े होते हैं, ये ख्वाहिशात होती हैं। ये चीज़ें तो बहरहाल नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और लोगों को इनसे बचाया जाए, दूर रखा जाए। कि देखें मुताद ये है कि असर हो सकता है उसकी दुआ पर, बदबू है, घिन, अल्लाह के फरिश्ते एक हलाल चीज खाकर अब बैठे हैं, मुंह में बदबू है, वो आपके करीब नहीं आते। एक हराम वो चीज जिससे बू आ रही है, तो आप क्या तवक्को रखते हैं अल्लाह की रहमत के फरिश्ते से? कर्ज के हवाले से शेख साहब सवाल है कि एक शख्स उम्रा करना चाह रहा है या हज करना चाह रहा है और वो उसके लिए खुसूसी तौर पर कर्ज लेता है और फिर वो हज करने जा रहा है। मैं इसी के अंदर दूसरा सवाल भी ऐड कर देता हूँ, और वो ये है कि एक शख्स पहले से मकरूज़ है और वो जो है इरादा रखता है ऐसा, बल्कि इसकी एक तीसरी शिक भी कि कर्ज़ की भी मुख्तलिफ नौइयतें हैं। तिजारती अगर किसी के कर्ज़ हैं, हमारे यहाँ तिजारती कर्ज़ों को कर्जा नहीं समझा जाता कि यार वो तो लेन देन चलता रहता है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई हज करता है, उम्रा करता है, इससे हम इस नज़र से देखते हैं। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें इस जवाब को कि एक ऐसा शख्स मकरूज है या कर्जा उस वक्त हज के लिए लेके जा रहा है कि जिसके पास अदायगी के कोई और असबाब नहीं है, ये पैसा है, या तो कर्जा उतारे या हज अदा करे। सही, तो ऐसे शख्स को चाहिए पहले कर्जा उतारे। कर्जा उतार, कर्ज लेके हज के लिए जा रहा है जबकि कोई असबाब नहीं है कि फिर कैसे मैं अदा करूंगा, कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं पड़ी कि मैं वहां फौत हो गया तो कर्ज खां को क्या दिया जाएगा। सही है, तो उसके लिए भी ये कर्ज लेके हज के लिए जाना जायज नहीं है, और इस पर वाजिब भी नहीं हुआ, इस्ताद भी नहीं, जब ये लेकर ही जा रहा है कर्जा ही। बल्कि जाना ही नहीं चाहिए। सही, तीसरी शक्ल वही है कि मकरूज भी है, लेने भी हैं, कोई तिजारती लेन देन होते, प्रॉपर्टियां भी हैं, वक्ती तौर पर पैसे नहीं हैं, पैसे आने वाले हैं, वक्ती तौर पर हज के लिए एक मखसूस दिन होते हैं पैसे जमा कराने वगैरह के, किसी से उधार पकड़ के जमा करा दिए, फिर आ गए, या जाने से पहले नहीं है, पीछे प्रॉपर्टी मौजूद है, जदादें इतनी मौजूद है, वरसा ऐसे मौजूद हैं कि हम हैं, हम ही अदा करेंगे, तो फिर ऐसा शख्स उधार लेके हज कर सकता है, या पहले से मफरूज है तो वो भी हज अदा कर सकता है, बल्कि उसके पास इतनी रकम है तो फर्ज है उस पर। सही, क्योंकि अगर उसने 50 लाख कहीं से लेना है और 25 लाख किसी का देना है, तो मकरूज तो है 25 लाख देना है, सही बात, लेकिन उसका 50 लाख आने वाला भी तो है ना, सही, वो हज तो उस पर फर्ज है, लिहाजा ऐसा शख्स हज अदा करे। जा सकता है। कर्जे के ताल्लुक से ही शेख साहब एक सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ कुछ ट्रैवल एजेंसियाँ जो है वो या तो BC डालती हैं हज या उम्रे के नाम पर, या लोग खुद डाल लेते हैं
اب اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ میرا آج مثال کے طور پر نکل آیا نام اور میں آج جا رہا ہوں عمرے پر یا حج پر اور میں اس کی پھر 2 سال تک قسطیں بھر رہا ہوں، تو یہ ایک دراصل قرضہ ہی ہے یا قرضے کی ایک شکل ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ عمرہ یا حج کیسا ہے؟ پالیسیاں دو طرح کی ڈالی جا رہی ہیں. ایک تو عین جوا سمجھ لیں، سود سمجھ لیں، دونوں کا اطلاق ہوتا ہے اس پہ کہ بیسیاں بھریں، جس کا نام آ گیا وہ جائے، اب دوبارہ وہ بیسیاں نہیں بھرے گا. کسی نے 2 لاکھ بھرے ہیں 8 میں سے، کسی نے 4 بھرے ہیں نام آ گیا، کسی نے 5 بھرے ہیں نام آ گیا، بقیہ نہیں بھرے گا. یہ تو قطعی طور پر حرام ناجائز ہے. ویسے بھی حج عمرے کے لیے بھی، اس کے علاوہ بھی. بیسی کی دوسری شکل جو ہے وہ وہی قرض ہی کے حکم میں ہے. تو وہاں یہی دیکھنا ہوگا ہمیں کہ آج ہم جا تو رہے ہیں، 10 لاکھ کی بیسی نکل آئی، ہم حج پہ جا تو رہے ہیں، ہم نے تو ابھی 1 لاکھ بھرا یا 2 لاکھ بھرے ہیں. آیا پیچھے میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنی جائیداد ہے، ایسے اسباب ہیں کہ رقم ادا کی جا سکتی ہے، میں فوت ہو جاؤں، پیچھے کوئی ہے وارث میری طرف سے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ٹھیک ہے، جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اور اسباب نظر نہیں آ رہے تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جوئے کی شکل والی صورت سے ایک سوال اور تعلق رکھتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو بھی ایڈ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انعامی طور پر عمرے یا حج کا اعلان کرتے ہیں. کچھ کمپنیز ہیں آپ فلاں مقابلے میں حصہ لیں، کھیل کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے، یا کوئی ایسے پروگرامز ٹی وی چینلز پر آ جاتے ہیں، اس میں قرآن دادی میں آپ کا نام نکل آئے تو آپ عمرے پر اگر آپ کی انویسٹ بھی اس میں لیتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑی یا زیادہ، مثلا انہوں نے ٹکٹ رکھ دیا ہے 2000 کا ٹکٹ ہے جی فی بندہ، اور جس کا نام آ جائے گا اس کو عمرے پہ بھیجا جائے گا، اس کو حج پہ بھیجا جائے گا، اور جن کا نام نہیں آیا ان کے 2000 گئے. یہ بالکل ناجائز ہے. صحیح ہے. اگر ایسا نہیں ہے، وہ اپنے ہی کسی جو ہے پروجیکٹ کی تشہیر کے لیے یا اپنے کسی جو ان کے پروجیکٹ ہے اس میں جو آمدنی ہے اپنے نفع میں سے کچھ نکال کر سیل بڑھانے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن اگر اس میں جس میں ایک انعام کی شکل ہو وہ جائز ہو جائے گا. ظاہر سے انعام کی شکل سے میری مراد یہ ہے کہ ایک مقابلہ ہوا ہے، جیتنے والی ٹیم کو یا جیتنے والے شخص کو عمرہ کروایا کرائیں، جا رہا ٹھیک ہے، ہے، تو یہ بھی اس میں کچھ نہیں. کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کی قیمت ہے 1000 روپے. صحیح. اگر وہ اس وجہ سے کہ اس میں عمرے کا ٹکٹ رکھ رہا ہے تو جو اس میں شریک ہوں گے اس کو 1100 کا نہیں دیتا، اس کو بھی وہی 1000 ہی کا دیتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک انعامی اسکیم رکھ دیتا. لیکن اگر قیمت وہ بڑھا دیتا ہے اس وجہ سے تو بھی ناجائز ہو جائے گی. تو یہ مقابلہ جات بچوں کے امتحانات میں بھی فرسٹ آ جانے والے ان کو یہ ٹکٹ دیں گے، یہ تو حوصلہ افزا ہے اور اچھی باتیں ہیں کہ خیر کے کاموں میں اس طرح ترغیب کا ایک سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ ہونی چاہیے. ایک اور چیز بھی پچھلے دنوں دیکھنے میں آئی، لوگ باقاعدہ اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں کہ فلاں ملک سے ایک شخص چلا ہے اور وہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے، اور وہ کتنے مہینے میں جا کر پہنچ رہا ہے. جب کسی ملک میں جاتا ہے، کسی علاقے میں جاتا ہے، وہ اس کی ویڈیو لگا رہا ہے، میں اب یہاں پہنچ چکا ہوں، مجھے یہ مشکل آ رہی ہے، اور اسے میڈیا کوریج مل رہی ہے اور سوشل میڈیا میں بڑی تعداد میں اسے دیکھا جا رہا ہے. تو اس نوعیت کا جو پیدل حج ہے اسے کس نظر سے حج پیدل کرنا ثابت ہے، لیکن جب سواریاں میسر نہ ہوں. یہ تو اپنے ملک سے پیدل جا رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں وہاں ایام حج میں اگر سہولت ایک میسر ہے اور کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ پیدل کا اجر زیادہ ہے، ہم تو پیدل چلیں گے پھریں گے، یہ بھی غلط ہے. بلا وجہ تکلیف، بلا وجہ اپنے آپ. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ ان اللہ لغنی عن تعذیب نفسہ ھذا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بوڑھا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے، تو علیحدہ سے کوئی فضیلت نہیں. ہاں سہولت میسر نہیں ہے پیدل. اور آج جس حوالے سے آپ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو سوائے ہمیں ریا اور دکھاوے کے اور کچھ نظر نہیں آتا. آج پیدل حج اگر کرتا ہے تو اس کا
सही तरीके से खर्चा और बढ़ जाएगा। हर मुल्क का वीजा ले, इजाजतनामे ले, और अपने खर्च पे जाता है, कितना खर्च करता है, किस तरीके से पहुंचता है वहां पे। लेकिन फिर सवारियों की सहूलियत, इस्तिताअत, इन चीजों को छोड़कर जा रहे हैं। और आपने सवाल में ये बात बता दी कि जगह जगह रोक के मीडिया टीमें मौजूद हैं, वहां पे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, वो इजहार कर रहा है यहाँ ये हो गया है, वहाँ ये हो गया है। इस बुनियाद पर लोग उस पर ख्याल करते हुए, तरस खाते हुए लोग उस पर दे भी रहे हो, एक आमदनी का वो जरिया बना लेता जी। और हुआ है, वो जो पहला शख्स चला था उसके बारे में यही आ रहे थे कि लोगों ने बड़े जोर शोर से इस्तकबाल किया, इनामात दिए और बड़े अच्छे तरीके से ज़ियाफ़तें की गई। फिर आगे उसको रवाना किया गया प्रोटोकॉल के साथ। तो वहां से तो ये सिलसिला चल पड़ा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये अमल है, इनको लोगों ने रिया, दिखावे, कारोबार, इनका जरिया बना दिया है। यानी अगर एक शख्स की नीयत सही भी है, वो अपने आप को तकलीफ देकर अजर कमाना चाहता है, शरीयत उसकी भी इजाज़त नहीं देती। यहाँ तो नीयत ही कोई इबादत वाली महसूस नहीं हो रही। नबी अलैहिस्सलाम या सहाबा ने फटे पुराने कपड़े पहने, पेवंद लगे हुए कपड़े पहने। मेरे पास नए कपड़े हैं, मैं कहूँ मैं इस सुन्नत पे अमल करने के लिए इनको फाड़ता हूँ, फाड़ के फिर पेवंद लगा के मैं ताकि सुन्नत पे अमल करूंगा, मुझे कौन अक्लमंद कहेगा? ठीक है। और कौन सी इसमें नेकी है? तो इस्तिताअत मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं। भी पैदल हज कर रहे हैं हम, ये किया है, असलाफ ने किया है, फलां ने किया है, ये इसी तरह की मिसाल है। ये बेजा तकल्लुफ है। हज बदल की वजाहत फरमा दें शेख साहब, की कब जायज़ है, क्या उसके अहकाम है? हज बदल शरीयत में जायज है। हज बदल कौन कर सकता है? हज बदल वो कर सकता है जिसने अपना हज किया हो। जैसे कि अबू दाऊद शरीफ में है कि एक शख्स ने लब्बैक अन शबरुमा कहा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा मन शबरुमा, कौन है? कहा मेरा बाप है। फरमाया अपनी तरफ से अदा किया? कहा नहीं। कहा पहले अपना हज अदा कर फिर शबरुमा। ठीक। हज बदल उसको ही भेजा जाए जो जिसकी तरफ से करना चाह रहा है, उसको जज्बा हो, हमदर्दी हो, हज कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना जानता हो, सही अकीदा सही है, उसको हज बदल के लिए भेजा जा सकता है। और जिसकी तरफ से किया जा रहा है वो इस पोजीशन में नहीं है बिल्कुल भी कि वो कर सके। हाँ, अब उस तरफ आते हैं जी। अब हम उस तरफ आते हैं कि हज बदल के लिए कौन भेज सकता है? अगर वो जिंदा है, पैसे हैं, लेकिन सफर की इस्तिताअत नहीं रखता, बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से या इंतहाई कमजोरी की वजह से, ये शरई उज़्र है। ठीक है। मसरूफियत की वजह से, कारोबार नौकरी की वजह से ये शरई उज़्र है, सही है। उसकी तरफ से हज बदल नहीं होगा। वो शख्स जो फौत हो गया है उस पर हज फर्ज था, हज नहीं किया, वरासा पर लाजिम है कि वो जायदाद तकसीम करने से पहले, जैसे एक तरतीब है कि तजहीज़ तकफीन का खर्च, इसके बाद कर्ज, वो अल्लाह का कर्ज, दुनिया वालों का कर्ज पहले ये देखे। दुनिया वालों को कर्जा देना है वो देखे, अल्लाह का कर्जा मसलन हज फर्ज था, ठीक है। उसकी तरफ से हज बदल खुद करे, औलाद में से कोई उन शराइत पे पूरे उतरते हैं तो, नहीं तो किसी को भेजे। ठीक है। और दुनिया वालों का कर्जा अदा करे। मैयत की तरफ से जो हज है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि औलाद ही करे, कोई और भी बिल्कुल कर सकता है। औलाद ही का जाना लाजमी नहीं है, कोई भी ठीक है। जिसने अपना हज अदा किया है। अलबत्ता यहाँ एक छोटा सा रुक कर मैं एक तबसरा करूँ, अफसोस का इजहार करूँ कि कुछ लोगों ने कंपनियां बना रखी हैं। अच्छा। हज बदल के लिए उन्होंने कंपनियां बना रखी हैं, इदारे बना रखे हैं, कारोबार का इसको जरिया बना रखा है। ओ। आप कितने पैसे दे सकते हैं, हम आपकी तरफ से हज बदल करेंगे। ठीक है। और वहां पर वो गैर कानूनी तरीके से तस्रीह लिए बगैर, ठीक है। उनको मालूम है किन रास्तों खांचों से हमने
جانا ہے وہ حج کریں گے 5 لاکھ لے دیں گے. اچھا ہمارے لوگ بھی اب یہاں سے خرچہ آ رہا ہے 12 لاکھ بالفرض, آگے والے نے آفر کر دیا 5 لاکھ دے دے 4 لاکھ دے دے میں حج ادا کر دوں گا, تو ہم بھی اس لالچ میں پڑ گئے. اب آگے وہ 4-5 لاکھ میں حج تصریح لے کے کیسے کر سکتا ہے؟ اجازت نامے کے ساتھ تو حج وہ کر نہیں سکتا, ظاہر سی بات ہے وہ ان رسموں سے کرے گا جو ناجائز راستوں سے کرے گا, چھپ چھپا کے حج کرے گا. لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو نہیں سوچا یہاں سے کہ بس یہ کہ خرچہ کم لیا جا رہا ہے, اور ان اداروں اور ایسے لوگوں کو دے دیا. اور انہوں نے پتا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ایک بندے نے بھی جو کمپنی بتائی نا 10 لوگ رابطے میں رکھے ہوئے بھی حج بدل آیا ہے تو نے کرنا ہے, آگے یہاں سے 5 لاکھ لیے اس کو لاکھ دیا 2 لاکھ دیے 3 لاکھ اپنے پاس, ہاں جی دوسرا آ گیا ہے تو نے اس کو 2 لاکھ دیے باقی اپنے پاس. اس طرح لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ حج بدل کر رہے ہیں اور وہی غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں. جو سب سے پہلی خرابی آ گئی غیر قانونی, تو آگے پتہ نہیں کیا کیا ان میں کیا جذبہ ہوگا, وہ کس ہمدردی کے ساتھ دعائیں کریں گے, تلبیہ پڑھیں گے اس کی طرف سے, کیا جذبہ ہوگا یہ سوچ سکتے ہیں ہم. تو لہذا حج بدل کرانے والوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. ہاں کوئی ہمدرد وہاں رہتا ہے اپنا, وہ کرنا چاہتا ہے ہمدردی کے جذبے سے, معاوضہ لے کر حج بدل معاوضہ جو ہے اشارہ کیا, معاوضے سے مراد یہ کہ وہاں جو خرچہ آ رہا ہے چلو وہ پورا لے اور جائز طریقے سے کرے. یہاں پورا خرچہ یہ دے بلکہ بھیجیں, یہ کوشش کریں کہ آسانی والا اس کے لیے حج ہو. قربانی کا خرچہ دے دے, کھانے پینے کے جو بھی وہ سب کچھ شامل ہے, تو 1000 ریال آپ کو ہم اضافی دے رہے ہیں, آپ مزید جا رہے ہیں تو دیکھیں تاکہ خوشی بڑے جذبے اور ہمدردی کے ساتھ وہ صحیح طریقے سے واپس آ سکے. یہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کہ جنہوں نے صرف ایک کاروبار بنایا ہوا ہے وہاں سے ہمیں کیا ہمدردی, کیا دعائیں, کیا خلوص ملنا ہے, اس لیے یہ دیکھ بھال کے حج بدل کرانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب حج بدل ہی سے پھر آگے بات کو جوڑ لیتے ہیں. وہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ عمرہ بدل, اس کی تو کوئی پھر کیا اس کی شرعی اصل ہے؟ عمرہ ایک چھوٹا حج ہے, ٹھیک ہے, عمرے کو چھوٹا حج کہا گیا. حج اکبر ہے, ٹھیک ہے, یہ حج اصغر ہے عمرہ. تو حج ثابت ہے بدل کے طور پر, تو عمرہ بھی اسی حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن صرف طواف جو بدل کرتے ہیں کہ یہ طواف والدہ کی طرف سے, یہ فلاں کی طرف سے, یہ فلاں کی طرف سے, یہ جائز نہیں. صحیح. حج اور عمرہ یہ بدل کیے جا سکتے ہیں, اور حج میں بھی جب بندہ جاتا ہے تمتع کرتا ہے تو عمرہ بھی کرتا ہے نا, وہ بھی بدل کرتا ہے کسی کے لیے, حج بھی کرتا ہے. وہاں جا کر کسی کا اپنی میت کی طرف سے, مرحوم کی طرف سے عمرہ کرنا یا عمرہ بدل کرنا. اب ایک چیز ثابت ہو گئی ہمیں کہ اس میں نیابت جائز ہے. فرضیت کی ادائیگی کے لیے تو ہم نے ہر حال میں کرنا ہی ہے, لیکن چونکہ پتہ چل گیا کہ نیابت جائز ہے تو نفلی حج اور نفلی عمرہ بھی ایصال ثواب کے لیے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. دوران طواف ایک عبادت ہے, جس طرح ہم نماز کے دوران کچھ کھا پی نہیں سکتے یا کوئی کلام نہیں کر سکتے, کیا طواف کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی پابندیاں ہیں کھانے پینے کی یا کلام کی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. خشوع کے تعلق سے اسلاف سے بہت سارے قول منقول ہے کہ دوران طواف نہ کھاؤ پیو. اس حوالے سے نہیں کہ طواف ٹوٹ جائے گا لہذا طواف کو دوبارہ سے کریں باطل ہو گیا, اس حوالے سے کسی کا قول نہیں. طواف باطل نہیں ہوتا کھانے اور پینے سے باطل. البتہ خشوع اور خضوع کے حوالے سے کہ اس میں کمی آئے گی, لیکن جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے, صحیح, پینا روزے کی حالت میں نہیں, دن میں ایک لازمی امر بن جاتا ہے بسا اوقات. صحیح ہے. لہذا یہ مثل الصلاۃ نہیں ہے اس طرح احکام میں. ٹھیک. اس میں کھانے کی حاجت پر بھی کھایا جا سکتا ہے, پینے کی حاجت پر بھی پیا جا سکتا ہے. اس طرح کی حاجت ہے تو آپ وقفہ کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. لیکن عمرے کا عمل ہے مکمل نہیں ہوا, طواف کیا, مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھی, آب زمزم آپ نے خوب نوش فرمایا, پھر صفا مروہ کی سعی کی,
ابھی عمرے کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی کھایا پیا جا سکتا ہے۔ وہ صفا مروہ کی سعی یا بیت اللہ کے طواف کو باطل نہیں کر سکتی یہ چیزیں۔ البتہ ہم یہ دیکھیں کہ ضرورت ہے، حاجت ہے، کھانے کی کھائیں، پینے کی حاجت ہوئی ہے تو ہم اس کو استعمال کر لیں۔ باقی ایک شوقیہ کھانے پینے وہ خشوع میں مخل ہوگی۔ دوران طواف افطار کا وقت ہو جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی کے دوران رمضان میں افطار کا وقت ہو جاتا ہے، وہ دوران ہی کھایا پیا جا رہا ہے نا، تو لہٰذا یہ ناجائز نہیں، یہ باطل کرنے والی چیزیں نہیں۔ جن اسلاف کے اقوال ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ خشوع میں خلل واقع نہ ہو۔ طواف کے حوالے سے شیخ صاحب یہ بھی رہنمائی فرمائے نا کہ ایک شخص عمرے یا حج سے ہٹ کر طواف کر رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا اس کا طریقہ کار ہے، کیا اس میں مزید؟ یہ ایک نفلی طواف جو ہے نا، یہ تو ذہن میں رکھے کہ طواف مکمل اس کا 7 چکروں سے ہی ہوگا اور مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں بھی ہوں گی، بھلے وہ نفلی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بغیر احرام کے ہے۔ جب بغیر احرام کے ہے اس میں رمل بھی نہیں ہے، اس میں استباع بھی نہیں ہے۔ استباع سیدھا کندھا ننگا وہ احرام میں ہوتا ہے، احرام ہی نہیں ہے تو اور رمل بھی دل کی چال وہ بھی طواف قدوم حج ہے، تو عمرہ ہے تو طواف العمرہ میں ہوتا ہے، صحیح، اس کے علاوہ نفلی طواف میں نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں۔ عام لباس میں طریقہ کار البتہ بقیہ وہی ہوگا کہ حجر اسود سے شروع ہوگا، استلام کرے گا، وہی جو 4 آپشن شریعت نے رکھے ہیں۔ بوسہ ممکن ہے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دینا، کوئی اور چیز ہے لکڑی وغیرہ اس کو چھو کر کے بوسہ دینا، یا دور سے استلام، اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی منقول ہے احادیث صحیحہ سے۔ پھر دوران طواف کثرت سے دعائیں مانگے، رکن یمانی سے حجر اسود تک جو دعا ربنا آتنا فی الدنیا وہ ثبوت ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ بکثرت پڑھی جائے۔ باقی تسبیحات، تعلیلات، اپنی زبان میں دعائیں کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، درود پڑھنا، سب کچھ جائز ہے، وسعت ہے اس میں۔ طواف کے دوران ایک چیز دیکھی گئی ہے، عمرے کا ہو، حج کا ہو یا نفلی طواف ہو، اس میں گروپ کا لیڈر پڑھا رہا ہے کچھ اذکار، دعائیں یا وظائف، اور ان کے پیچھے لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، یا کچھ ایسی مخصوص قسم کی کتابیں ہیں، مخصوص قسم کے وظائف ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں دیکھیں ایک خرابی تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر چکر کے لیے علیحدہ دعا مخصوص کی، جو کہ سنت سے حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جو انہوں نے اجتماعی طریقہ اختیار کیا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ بقیہ معتمرین یا طائفین طواف کرنے والے ان کی دعاؤں، اذکار اور خشوع خضوع میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے، لہذا یہ طریقہ کار ناجائز اور حرام۔ حج جب عورت اگر جا رہی ہے تو محرم کے ساتھ اس نے حج کرنا ہے، اس حوالے سے کچھ شرعی احکام کی رہنمائی فرمائیں۔ محرم کے ساتھ حج اور عمرے کا حکم خاص نہیں ہے، مطلقاً نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ ایسا سفر جس میں 3 دن 3 راتیں اور ایک رات میں 1 دن 1 رات کا بھی ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے۔ یہ ہر سفر کے لیے پابندی ہے، یہ حج اور عمرے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کسی اور سفر میں اس پابندی کو توڑ کر وہ گناہگار ہوگی، اسی طرح اس سفر میں بھی اس پابندی کو توڑ کر وہ گناہگار ہوگی۔ صحیح۔ اگر کوئی ایسے بعض ہے مجبوریاں کہ کسی کا کوئی محرم قریب کا نہیں ہے، سازدار ہے کہ اس کے حج فرض تو نہیں ہوا، تو فرضیت کے لیے عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ہے، دل تڑپتا ہے، چاہت ہوتی ہے ایک بحیثیت مسلمان، اور ادھر محرم بھی میسر نہیں ہے، وہ کسی پر امن وقت میں، پر امن قافلے میں جس میں خواتین بھی ہیں، ان کے محارم بھی ہیں، وہ چلی گئی ہے، تو ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ البتہ یہ پابندی اس نے جو توڑی ہے
اس کا جرم اور گناہ اس کے کھاتے میں ہے. وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ چاہے معاف کر دے اس کی مجبوریوں کو دیکھ کر، وہ چاہے معاف نہ کرے. لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک عام سفر کرتے ہوئے وہ اس پابندی کو توڑ کر مجرم ہوتی ہے. صحیح. حج اور عمرہ اس کا جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے وہ ادا ہو جائیں گے. ایک روایت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المؤمنین کو حج کے لیے بھیجا تھا. سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو صاف ذرا کوئی قافلے کی شکل میں ان کو بھیجا تھا، تو یقیناً یہ دونوں محرم نہیں تھے، نہ سیدنا عثمان اور نہ جی. تو وہ یہی چیزیں سامنے رکھی جائیں. ایک وہ روایت سامنے رکھی جاتی ہے، یا عدی حل رأیت الحیرہ، تو نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا دیکھنا ہے، ایک وقت آئے گا اگر اللہ نے انطالت بک حیات لترین الزعینۃ ترتحل من الحیرہ. حدیث بڑی معروف ہے. وہاں سے خاتون چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس جائے گی، لا تخاف الا اللہ. یہ بھی نص نہیں ہے ٹھیک ہے اس بارے میں، کیونکہ نص وہ ہے. اس سے اور اس واقعے سے استدلال لے کر کم سے کم ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا حج اور عمرہ تو ادا ہو جائے گا. البتہ وہ اس پابندی کو توڑ کے جا رہی ہے تو وہ جرم جو ہے اس کے کھاتے میں رہے گا. ٹھیک ہے. حج کے احرام کے حوالے سے ایک سب سوال ہے، جیسا کہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو ایک شخص نے گھر سے احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا، لیکن اصل اس کا جو احرام کا مقام ہے وہ اس کی میقات ہے جو رستے میں آنی ہے، لیکن اس نے آسانی کے لیے گھر سے باندھ لیا. ادھر گھر سے احرام باندھا اور ایئرپورٹ پر گیا تو پتہ چلا کہ 2 دن فلائٹ لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے. تو اب یہ شخص اپنا احرام دوبارہ کھول سکتا ہے کیونکہ ابھی یہ میقات سے بہت پیچھے گھر. ابھی تک اس کا ایک عام لباس تھا، احرام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس نے آسانی کے لیے باندھا. آسانی کے لیے باندھا، پابندیاں شروع نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. لہذا یہ اتار سکتا. اگر میقات کراس کر چکا ہے اور پھر کسی وجہ سے کوئی تاخیر ہے تو وہاں وہ احرام ہی میں رہے گا. احرام ہی میں رہے گا. مثلا جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گیا، آگے اللہ نہ کرے حالات ایسے ہو گئے کہ 3 دن تک مکہ نہیں جا سکتا تو احرام ہی میں رہے گا. احرام ہی میں رہے گا. لیکن میقات سے پہلے ابھی اس کا احرام نہیں، ٹھیک. پابندیاں نہیں وہ اتار سکتے. ایک شخص عرفہ میں ہے یا منی میں ہے یا مزدلفہ میں بھی ہے، کہیں بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے اور حج کے دنوں میں، ایام حج میں ایک محرم کی حیثیت سے، تو وہ شخص کیا اگر اسے کوئی چیز خریدنی پڑ رہی ہے یا بالفرض وہ بیچ رہا ہے، اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ دیکھو اصل سفر کا مقصد حج ہے. ٹھیک ہے. ضمناً یہ چیزیں اسے خرید و فروخت کا موقع ملا ہے، یہاں سے لے گیا ہے وہاں بیچ دی ہے، شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے. بلکہ حدیث سیدنا ابن عباس والی بڑی معروف ہے کہ یہ چند بازاروں کے نام بھی لیے انہوں نے، ذو المجاز اور دوسرے بازار کا اسواقاً فی الجاہلیہ. یہ زمانہ جاہلیت کے کچھ بازار تھے. جب اسلام آیا تعصموا، صحابہ کرام اس کو گناہ سمجھنے لگے. یہ ایام حج میں ان زمانہ جاہلیت کے بازاروں میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ کوئی گناہ نہیں تم پر ان تبتغوا فضلا من ربکم. ابن عباس کی قرأت میں فی مواسم الحج کے الفاظ بھی موجود تھے، لیکن اگرچہ قرأت مشہورہ اور متفقہ میں فی مواسم الحج نہیں ہے، لیکن اس بات کی تعیین ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی غالباً 198 نمبر آیت بنتی ہے. اس میں جو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ خرید و فروخت کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں، وہ ایام حج ہی سے متعلق ہے. تو یہ تو کاروباری پوزیشن، لیکن وہاں ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں خرید و فروخت کر رہا ہے تو وہ تو بالاولیٰ جائز ہے. لیکن کاروباری نیتوں سے بھی مارکیٹوں بازاروں میں جا کر اصل جانے کا مقصد یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کر سکتے. ریاض الجنہ کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں. ویسے اکثر ہمارے اب سوالات کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو اہم تھے. جو ہیلے ہمیں یہاں مکہ میں نظر آتے ہیں طواف کے حوالے سے کہہ لیں یا
جو ہے وہ دیگر احوال سے، وہ ہیلہ ہمیں نظر آتا ہے ریاض الجنہ کے حوالے سے بھی. لوگ وہاں جانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جس کی خاصی حد تک اب تو ممکن نہیں ہے. اب جو سلسلہ آ گیا ہے ڈیجیٹل طریقہ کار، تو یہ ہیلے کہاں تک صحیح ہیں؟ اور دیکھیں، استفتق الوقت سب سے پہلی تو چیز ہے کہ دل ہی انسان کا کھٹک رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے غلط کر رہا ہے. صحیح ہے. تو غلط ہونا تو دل نے بھی بتا دیا کہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، صحیح. نہیں کرنا چاہیے. اور وہی حکم ہے جیسے وہاں. لیکن آج جیسے آپ نے بتایا یہ نسخ ایپ وغیرہ کے ذریعے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب کافی حد تک پابندیاں ہو گئی ہیں کہ آدمی بغیر اجازت کے جا ہی نہیں سکتا. بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے صحیح. اور اجازت نامہ چیک کر کے ہی اندر جانے دیا جاتا ہے. اب لوگ نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی کوئی اگر ایک بار جیسے انہوں نے الاؤ کیا ہے اس سے ہٹ کر دوبارہ جانے، تیسری بار جانے کے لیے کوئی ہیلہ اختیار کر رہا ہے تو یہ درست نہیں، ناجائز ہے. وہی چیز ہے کہ اس کا دل ہی کھٹکے گا کہ میں غلط طریقے سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ڈائلیسس کے جو مریض ہیں شیخ صاحب، ان کے لیے فرض حج کرنا اگر مشکل ہو تو پھر؟ دیکھیں، سہولیات تو وہاں اسپتالوں میں ہیں، بلکہ ابھی بھی ہمارے ایک گروپ میں نا ایک مریضہ جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی معلومات کی گئی ہے تو پتہ چلا کہ وہاں سہولیات ہیں. ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہو متحرک فعال، کیونکہ ہسپتالوں میں لے جانا لے آنا اور پھر ایام حج میں ان دنوں میں بڑا مشکل کام ہے. یہ کوئی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے تو بذات خود کرے، اور جو واجبات ادا نہیں ہو سکتے فرائض ادا ہو جائیں. بقیہ کا دم یہ بعض میں نیابت ہے جیسے جمرات کی رمی وغیرہ، اس سہولت سے فائدہ اٹھائے. لیکن اگر ان کا کیس بڑا سنجیدہ ہے، بہت پیچیدہ ہے معاملہ، ان کے لیے سفر کرنا بڑا گراں قدر ہو سکتا ہے، تو پھر ان کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ حج بدل ہی کروا لیں، کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے. عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ بیماری قابل برداشت ہوتی ہے. ایک عمر کے اس حصے میں بندہ چلا جاتا ہے کہ ویسے ہی نقاہت، کمزوری اور پھر ایک انتہائی خطرناک بیماری، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آج کل خاص طور پر یہ رش کی جو وہاں پہ پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنا، پھر موسم بھی آج کل تو بڑا سخت ہے، بہت سخت موسم ہے. تو اگر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ بھی حج بدل کو ہی ترجیح دے. بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. تحریک انسٹیٹیوٹ کی ٹیم کی طرف سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک بڑی مفید نشست ثابت ہوگی. محترم فضیلت الشیخ علامہ ضیاء الحق بھٹی صاحب نے جس طرح انتہائی بصیرت اور فہم و فراست اور فقاہت کے ساتھ جو ہے وہ ان سوالات کا جواب دیا، یقیناً حجاج کے لیے یا عمرے کے جو عازمین ہیں ان کے لیے، اور جو بھی اپنے علم کے استفادہ کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ، تو یقیناً اس میں بڑا ایک مباد انہیں ملے گا جس میں وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اس اہم چیز کو سیکھ سکتے ہیں. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.